ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہ ہے مباحثہ گروپ، مناظرہ روم بعد میں اس کا نام کر دیا گیا۔ پہلے گروپ کا نام تھا مباحثہ۔ اسے ہمارے ایان بھائی عرف تیمور بھائی جو ہے انجینئر، انہوں نے بنایا تھا۔ مفتی مجاہد انہیں 2-3 دن سے بہت پریشان کرا تھا۔ پھر انہوں نے، کیونکہ مصروفیت ہونے کے سبب حضرت نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی مصروفیت ہے، کچھ کے دوسرے اور بھی کام چالو ہے، رد شیعت، رد تفضیلیت پہ بھی کام چالو ہے۔ تو انہوں نے اپنی مصروفیت کے سبب پھر بھی ان لوگوں کے لیے ٹائم نکالا، اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بھیا حفظ الایمان کی عبارت پر مناظرہ کرے گا۔ لیکن اب آگے کیا ہوا ہے وہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اب اس کو آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پہلے کچھ باتیں، یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہو 923334725175، یہ مفتی نجیب کا ہے، اور نیچے کا لکھا چلو حلوہ کھانے چلے۔ تو مطلب ان کو جب جوائن کیا گیا تو اصل بات کرنے کے بجائے انہوں نے یہ فالتو گری کی۔ دوسری بات، یہ اوپر جو افضال کلیم لکھا ہوا دکھ رہا ہے نا آپ کو، یہ جو نمبر جنہوں نے ایڈ کیا ہے، تو ان حضرت کا نام جو افضال کلیم میں، یہ فیس بک پہ بھی افضال کلیم ہے، لیکن اصل میں یہ جو ہے ساجد خان ہے۔ اصل میں یہ ساجد خان صاحب ہے، جن کو آگے مفتی نجیب نے غیر معتبر بھی قرار دیا۔ ابھی یہ دیکھو دیوبندیوں کی حرکت دیکھو، اس طرح کی حرکتیں کی ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد کے خلاف کام کیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں میں کہ ابو ایوب قادری بھی تھا، الیاس گمن بھی تھا، ساجد خان بھی تھا، نجیب اللہ بھینگا جسے کہا جاتا ہے، مشہور و معروف ہے بھینگے کے نام سے، تو وہ بھی تھا۔ مطلب دیوبندی کا پوری ٹیم ہے، ایک پوری ٹیم تھی۔ اب آگے دیکھتے جائیں نا آگے کیا کیا باتیں ہوتی ہے۔ اور یہ 2 دن سے بڑا پرچار ہو رہا تھا، مطلب بہت اشتہار اس کو گھمایا جاتا کہ بھائی حفظ الایمان پہ مناظرہ ہوگا، حفظ الایمان پہ مناظرہ ہوگا، حفظ الایمان پہ مناظرہ ہوگا۔ موضوع متعین کیا گیا حفظ الایمان کی عبارت۔ اب دیکھیں یہاں سے آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں خود مفتی مجاہد نے بھی قبول کیا کہ السلام علیکم، تمام دوستوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آج رات 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک مباحثے کا وقت ہے۔ تمام ساتھی 9 بجے حاضر ہو جائے پاکستانی وقت کے مطابق۔ موضوع حفظ الایمان، یعنی اس کے بعد جو خرافات کی اس نے، یعنی ایمان کی حفاظت۔ اب اس کے اوپر جو پھر دوسرے احباب سے مراد جو دوسرے فریق کہے جائے گے، ایان بھائی مطلب تیمور رانا صاحب، جو انہوں نے پھر جو بتانا تھا وہ بتایا کہ یہ بھی ایک عجیب ہے کہ جس میں ایمان فوت ہو وہ تقویت الایمان، جو رائے شیطان رجیم کی طرف رہنمائی کرے وہ صراط مستقیم، اور جو ایمان کو ڈھا دے وہ حفظ الایمان۔ خیر، موضوع حفظ الایمان کی گستاخانہ عبارت ہے۔ تمام قوم دیوبند یہاں مجتمع ہے، امید ہے سب مل کر اس عبارت سے کفر اٹھانے کی صحیح کرے گے، مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ یہ آگے کی بات اب یہاں سے دیکھیں۔ یہ لوگ ایان بھائی کو، تیمور رانا صاحب کو پرسن میں پریشان کرنے لگ گئے۔ یہ دیکھیں اب جہاں سے مفتی مجاہد کو بڑی خارش ہوئی تھی کہ 9 بجے کا ٹائم دینے کے بعد پھر کہتا ہے کہ 8 بجے اگر کر دے تو بہت اچھا ہے۔ اب ایک بندہ جب خود ہی بتا رہا ہے کہ بھائی مصروف 9 بجے کا وقت بولا ہے تو 9 بجے کا وقت کے حساب سے چالو کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں 9:17 یہ انڈین ٹائم ہے، یہ مفتی مجاہد نے ڈالا ہے۔ اور پھر مفتی احمد حسن کر کے نام ان کا بھی ہے پہلے، یہ ہمیشہ نام چینج کرتے رہتے، اب کیوں کرتے یہ انہی سے پوچھے۔ اب یہاں سے جو ہے اصل بحث شروع ہوگی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔
یہ ہمارے مناظر جو تھے اس گروپ میں، ایان بھائی، تیمور رانا صاحب، یہ ان کا دعویٰ، یہ دعویٰ دیکھ لے، عبارت دیکھ لے، دعویٰ دیکھ لے. اب اس کے بعد انہوں نے بیچاروں نے وائس میں بھی سنایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی یہ نشست حفظ الایمان کے متعلق ہے، تو اب ہم اپنا دعویٰ تحریری طور پر پیش کر چکے ہیں. میں اسے تقریری طور پر بھی پیش کیے دیتا ہوں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب حفظ الایمان کی عبارت آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کے جانا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین گستاخی کی گئی، جس کی بنا پر اشرف علی تھانوی صاحب گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کافر ٹھہرے. اگر یہاں پر جو ہے وہ ہمارے دعوے پر مصروف نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، وگرنہ وہ مہربانی فرما کر جواب دعویٰ تحریری بھیجیں یا وائس میں اس کو بھیجیں اور پھر ہم جو ہے وہاں کی بات شروع کریں. چلو جی، میں یہ دعویٰ دوبارہ جو ہے وہ اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی جو کتاب ہے حفظ الایمان، اس کی میں جو عبارت ہے آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیے جانا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین گستاخی کی گئی، جس کی بنا پر اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے وہ گستاخ رسول اور کافر ٹھہرے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. تو جناب کو اس پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ پیش کریں، وگرنہ آپ جو ہے وہ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں. چلو جی، میں یہ دعویٰ دوبارہ جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینئر رانا تیمور صاحب نے جو دعویٰ پیش کیا ہے تو اس کے جواب میں یہ عرض کرتا ہوں جواب دعویٰ کے طور پر کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے شدید خیانت اور تحریف کا ارتکاب کرتے ہوئے حرمین شریفین میں جا کر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت کو قط و برید کر کے کانٹ چھانٹ کر آگے پیچھے کا مطلب کاٹ کر اپنے مقصد کی عبارت کو لیا اور حرمین شریفین جا کر حرمین کے علماء کے سامنے اس کو پیش کیا. خیانت بھی ثابت کریں گے، تعریف بھی ثابت کریں گے، اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، اور پوری کائنات کے انسانوں کا بشمول حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے علم کے اگر جمع کیا جائے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ قضیہ فرضیہ ہے، بطور فرض کے حضرت نے سمجھانے کے لیے ایک بات کہی تھی، انشاءاللہ بات آگے آ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لفظ ایسا کے بارے میں بحث یہ خود تیمور صاحب کریں گے، اور لفظ ایسا کے بارے میں ہم بہت سی باتیں پیش کریں گے ان کی، اور ان سے پوچھیں گے کہ آیا کیا حکم ہے. اب میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی اگلی وائس میں آپ نے جو دعویٰ فرمایا ہے اس کو دلائل کے ساتھ مزین فرمائیں کہ کس طرح اس میں تشبیہ پائی گئی ہے، لفظ ایسا پر کیا یہ بحث کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے جواب میں انشاءاللہ بہت سی باتیں اور بہت کچھ میں پیش کرنے والا ہوں. اللہ حافظ. اب دیکھیں کمال کی بات یہ تھی کہ موضوع متعین تھا حفظ الایمان کی عبارت، تو آج جناب کو حفظ الایمان کی عبارت پہ ہی بات کرنی تھی. آج جناب جو ہے جم مار کے سیدھا چلے گئے حسام الحرمین میں تحریف ہوئی ہے. ارے بھائی، جب یہ موضوع تھا ہی نہیں تو اس کو پھر لانا مطلب کیا تھا؟ مطلب عوام کو تم لوگوں نے بے وقوف بنایا تھا کہ بھائی 2 دن سے یہ جو ہے آپ تشہیر کرے جا رہے تھے کہ بھائی حفظ الایمان پہ مناظرہ ہوگا، حفظ الایمان پہ مناظرہ ہوگا، حفظ الایمان پہ مناظرہ ہوگا. پھر اب جب حفظ الایمان پہ مناظرے میں جو فریق مخالف ہے دیوبندیوں کے، یعنی اہل سنت کے جو مناظر تھے ایان تیمور رانا صاحب، انہوں نے جب اپنا دعویٰ پیش کیا اور کہا کہ بھائی اس پہ کچھ کہنا ہے تو کہہ دے، تو بجائے اس پہ کہ یہ اپنے جواب دعویٰ میں کہتے کہ بھائی یہ عبارت درست ہے، اس میں کوئی کفر نہیں ہے وغیرہ،
تو یہ سام الحرمین کی طرف نکل گیا. تو اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ ان کا جو ہے پہلے ہی جو ذہن جو ہے وہ اپنی اصل سے ہٹ چکا تھا, تو اس لیے انہوں نے اس طرح کی خرافات کی. ابھی آگے آپ سنیں گے کہ آگے کیا کیا پیش کیا ہے. ابھی یہ دیکھیں نا, خلاف ورزی دیکھیں, اوپر کہا گیا تھا کہ بھیا جب ایک بات ہو جائے تو اینڈ لکھ دے. اب یہاں پر یہ موصوف نے خود ہی اینڈ لکھ کے آگے دیکھیے, یہ اینڈ لکھنے کے بعد خود ہی اسکین اور کہا کہ الزامن, یہ دیکھیے الزامی. اب الزامی جواب کی آگے کیا بات آتی ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کر دی جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں گفتگو, لیکن میں یہاں وضاحت کر دوں کہ آپ کے جواب دعویٰ کا دعویٰ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے میرے دعویٰ کے بالکل برعکس بات کی ہے. میں نے کہا ہے کہ حفظ الایمان کے اندر گستاخی ہے, آپ کہیں جی حفظ الایمان کے اندر گستاخی نہیں ہے, بات ختم ہو گئی ہے. اب یہ کہنا کہ جی امن رضا نے خیانت کی ہے, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا یہ موضوع نہیں ہے. آپ جواب دعویٰ درست کریں اور یہ دلائل بعد میں دے دیجیے گا, پہلے آپ جواب دعویٰ صحیح کریں اور آپ کے جو ہے اس میں وضاحت کریں کہ گستاخی ہے یا نہیں ہے. یہ کہ کون سی بات ہے کہ جی امن رضا نے خیانت کی ہے, اس کا مجھے یہ بتا دیں کہ میرے دعوے کے ساتھ تعلق کیا ہے. جی جناب انجینئر تیمور صاحب, میرا جواب دعویٰ بالکل مکمل تھا. میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو عبارت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی ہے اس میں قطعاً توہین نہیں ہے اور توہین کا شائبہ تک نہیں ہے, اور جو مطلب آپ نے اس سے اخذ کیا ہے, حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی زندگی میں اس خبرات کا اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. اور میں نے یہ کہا کہ تحریف کی ہے, تو اس تعریف کو ثابت کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ حسام الحرمین جو عربی والی ہے, جو عرب علماء کے سامنے پیش کی گئی ہے, اس کو پیش کریں اور وہی پیش کریں آپ عربی والی. تو میں تعریف ثابت کر دوں گا کہ کس قدر تعریف کی ہے. اور حرمین شریفین میں جا کر لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں, اور حضرت صاحب جو ہے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو, مشاہد اسلام کو کافر بنانے کے لیے گئے تھے. وہ تو ان کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ ان سے ضرور مواخذہ فرمائیں گے, اس پہ میں مزید کچھ نہیں کہتا. بہرحال آپ حسام الرحمن جو عربی والی ہے وہ پیش فرمائیں تاکہ تعریف ثابت ہو. اور یہ میں نے ایک عبارت پیش کی ہے, یہ سندیلوی صاحب کا چیلنج منظور ہے. مفتی عبد المجید خان سعیدی صاحب کی عبارت ہے بطور الزام کی ہے. اس میں 15 پر آپ دیکھ لیں, اس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس فتویٰ کی ضد میں آتا ہے. جیسے آپ وہاں تشبیہ کا مسئلہ چھیڑیں گے کہ معاذ اللہ اس میں یہ صاف الفاظ ہے کہ جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی نبی مانے, تو اس کتاب کے حوالے سے یہ فتویٰ یہ ہے کہ وہ جانور ہے. یعنی مولانا اشرف علی سیالوی صاحب اور دیگر علماء نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کہا ہے. تو کیا آپ کو جانور کہنا آپ کی توہین ہے یا نہیں ہے, یہ اس کا بھی جواب آپ دیں. اب پھر دیکھیں مفتی مجاہد کی پھر جہالت کہے, بے وقوفی کہے, یا شرائط کے خلاف ورزی, اور اصولی طور پہ شرائط کا سے ہاتھ دھو بیٹھے اور مناظرہ اصولی طور پہ یہاں پہ بھی ہار چکے تھے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں اینڈ لکھ دیا, اس کے بعد پھر وہی دیکھیں پھر اینڈ. تو یہ اس طرح کی کئی بار انہوں نے جہالتیں کی ہے. جناب آپ جو ہے وہ غلط محبت کر رہے ہیں اور موضوع سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. موضوع حسام الرحمن نہیں ہے, حفظ الایمان ہے, اس کی کفر عبارت ہے, گستاخانہ عبارت ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ اس گستاخانہ عبارت کا وزن جو ہے اس سے گستاخی جو ہے اس عبارت سے نہیں اٹھا سکتے. اس عبارت کا کفر جو ہے وہ اس کی صفائی دینا آپ کے جو بس کی بات نہیں ہے, اس لیے آپ جو ہے وہ غلط محبت کر رہے ہیں, حسام الرحمن کو لے کر آ رہے ہیں. تو جناب والا اس پر بھی بات ہو جائے گی بعد میں. ابھی آپ جو ہے وہ اپنے جواب دعویٰ کو حفظ الایمان تک محدود کریں اور تحریر لے کر بھیجیں. اب جیسا کہ دیکھیں پہلے بھی بات ہوئی تھی, جیسا میں نے یہ کیا تھا آپ کو بتایا تھا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مفتی مجاہد کی خود کے اپنے کمنٹ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا گیا ہے کل بروز اتوار مناظرہ مابین محمد ممتاز تیمور مفتی احمد حسن. یہ احمد حسن جو ہے وہی ہو کون, مفتی مجاہد. موضوع حفظ الایمان و رات 9 سے 12.
यहाँ पर आज आराम ने लिखा दुरुस्त, ये देख ले, ये आप ग्रुप वाले मतलब आप देखने वाले सामाइन देख सकते हैं। ये आपने खुद जो है मौजूद हिफ्जुल ईमान के बारे में कहा कि ठीक है ये हिफ्जुल ईमान मौजूद है, जब मौजूद हिफ्जुल ईमान है तो मेहरबानी करके इस पर रहें और खाम का सामना हरमान को जो है वो लेकर ना है, ये खातिर बस ना करें। ये सवारिम हिंदिया की इबारत दी है, क्या मतलब ये मुफ्ती साहब के भेजे में क्या हो गया था? सर योर टाइम इज ओवर। यार मैंने आपको पहले कहा था कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, यकीन कीजिए आपने मेरा 2 दिन ज़ाया कर दी। कल आपने नहीं करनी थी बात तो मुझे बता देते, वो सामने मैं मौजूद नहीं है तो क्यों खर्च वापस कर रहे हो? मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें बात करनी है ठीक है, अजीब आदमी हो, हिफ्जुल ईमान पर बात करनी है, हिफ्जुल ईमान पर बात करो, तुम्हारे लिए फायदा हूँ मैं। 2 दिन तुमने मेरे ज़ाया कर दिया, आप खर्च वापस कर रहे हो यार, ये ऐसे नहीं बात होती है। मुझे ना आप ये सही रवैया नहीं आपका। ये देखिए यहाँ पर तैमूर भाई ने बताया भी कि मौजू से देखिए आप सब बात पढ़ सकते हैं, ज़ातिया तो मौजू से इनराफ शिकस्त के मुतरादिफ है, मौजू से हटकर मुखातिब के ज़ातियात पे बात करने वाले शिकस्त मुतसव्वुर की जाएगी, मतलब जो इसको कबूल भी किया है इन्होंने। अब ये देखें जनाब इस तरह बात नहीं होती, आपको चाहिए कि आप मौजू तक महदूद रहें, मगर आप भाग रहे हैं, खर्चे मवत कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ सारे बैच आप इकट्ठे हैं यहाँ पर, और इकट्ठे होकर भी तुम हिफ्जुल ईमान से जो है उसका कुफर नहीं उठा सकते, और ये अज़रा तालिब इल्म तुम्हारे सामने जो है वो मौजूद है, और मेरी मौजूदगी में मैं जानता हूँ तुम्हारे क्या हालात हो रहे हैं, इसलिए तुम बार बार भाग रहे हो, पहचान नहीं भाग रहे हो, आप फरार कर रहे हो, नफ्स मौजूद पर बात नहीं कर रहे, और ना आप कह सकते हो। जनाब तैमूर साहब आज घबराहट का शिकार हो गए। मौजू हिफ्जुल ईमान था, मुझे मालूम है, लेकिन हिफ्जुल ईमान अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा है कि मौजू हिफ्जुल ईमान था, मुझे मालूम है। अब यहाँ पे इनकी इकरारी शिकस्त हो गई क्योंकि जो मौजू के खिलाफ बात की ना उन्होंने, मौजू जो मुतय्यन था, मुतय्यन मौजू के अगेंस्ट बात करना चाहिए मानेदार था। ईमान पर जनाब फतवा आपको तो नहीं चलेगा। मौलाना अहमद रिजा खान ने उसामा रहमान में हिफ्जुल ईमान की बात फरमाई है, तो आप हिफ्जुल ईमान से क्यों भाग रहे हैं? सबको पता है कि मौलाना अहमद रिजा खान की क़यामतें पकड़ी जाएंगी, तारीफात पकड़ी जाएंगी, और क्यों भागते हैं? उसामा रहमान के बारे में आपके उलमा ने लिखा है कि उसामा रहमान किताबुन ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये ऐसी किताब है कि जिसमें कोई शक और शुबा नहीं है। तो मौलाना हिफ्जुल ईमान की इबारत उसामा रहमान में दर्ज की गई और उलमा से फतवा लिया गया, तो उसी फतवा वाली बात को हम पेश करेंगे तो बात हिफ्जुल ईमान पे रहेगी ना। तो हिफ्जुल ईमान की इबारत जो उसामा रहमान में दर्ज की गई है उस पर बात हो रही है, तो आप उसामा रहमान से क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आज तारीफ पकड़ी जाएगी। पर हाल आप लेकर दे दें कि मैं उसामा रहमान पर बात नहीं कर सकता, मौलाना अहमद रिजा खान का दिफा नहीं कर सकता, और उनकी क़यामतें और उनकी जो तारीफात हैं मैं उनका दिफा नहीं कर सकता, तो फिर हिफ्जुल ईमान पे आ जाते हैं। लेकिन मुझे पता है न खंजर उठेगा न तलवार, उनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, और वो जो मैंने पेश की है कि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने जानवर कहा है, और इस इबारत में भी आप तशबीहात के जरिए से इस तरह का मतलब निकालते हो, तो आप देखो दिफा करें ना। मौलाना अशरफ अली सालवी साहब ने अपने इस अकीदे पर जो उसने पेश किया है, इजमाए उम्मत पेश किया है, और साथ ही ये भी फतवा लगाया है कि जो ये अकीदा ना माने वो जानवर है, तो इसकी जिंदगी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ तक कि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसने जानवर कह दिया है, माज़अल्लाह। तो क्या आप बताएं कि नबूवत के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना तौहीन है या नहीं है? अब देखिए आप फिर यहाँ पे मुफ्ती मुजाहिद ने एंड लिखा, बेमतलब की बेसरोपार की बातें की, फिर उसके बाद क्या आगे वही जहालत है। अब इस बंदे को समझाए इसका मतलब ज़हनी तवाज़ुन किस तरह से जो डगमगा गया था समझ आ रहा था। लोगों का वक्त ज़ाया करना ये देवबंदियों की खासियत है। बात सिर्फ इतनी है कि मौजू
हिफ्जुल ईमान है, हुसामुल हरमैन नहीं। अगर मौजू हुसामुल हरमैन होता, मैं उस पर बात ना कर सकता तो फिर मैं लिख कर भी देता। जबकि मौजू तय हो चुका है, सब चीज़ें तय हो चुकी हैं, अब दौरान मुनाज़रे की बात करके खतरे वापस करना, वक्त ज़ाया करना, ये इंतहाई आपकी जो है वो, मैं कह रहा हूँ वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, ये दुरुस्त बात नहीं है। मेहरबानी करें और मौजू पर जो है वो आकर बात करनी शुरू करें। अगर जिस तरह आपने मुतालबा किया है, मैं भी आपसे मुतालबा कर सकता हूँ कि आप ये कह दें कि मैं हिफ्जुल ईमान की इबारत पर जो है वो गुफ्तगू नहीं कर सकता, मैं बात करता हूँ उस पर, हुसामुल हरमैन पर। तो फिर इंशाअल्लाह बाद इस प्रोग्राम के आने के बाद आज का मुनाज़रा पुलिस की तस्लीम तो करें ना। आज तो आप मान लें कि आज मौजू हिफ्जुल ईमान पर आप बात करने से आप घबरा रहे हैं और आपकी शिकस्त है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ हुसामुल हरमैन के अंदर नहीं, हमारी दीगर किताबों के अंदर भी यही बात ज़ेर बहस है। ठीक है, तो जब दीगर किताबों के अंदर ये बात मौजूद है तो फिर खामखा बहस करने की क्या आदत है। रह गई क़यामत की बात, तो अल मुहन्नद भी जब आप हुसामुल हरमैन पर बात करेंगे तो हम अल मुहन्नद को भी ज़ेर बहस लेकर आएंगे। और अल मुहन्नद के अंदर जो ख़यानतें हुई हैं और मनगढ़ंत खुलासे पेश करके आपने कहा कि जी थानवी साहब का कलाम खत्म हुआ, तो वो तो आप फंस जाएंगे। और ला रैब फीह वाले जो अल्फाज हैं ये अल मुहन्नद के बारे में भी मिल जाते हैं। इस तरह ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप मौजू से फरार न करें और हिफ्जुल ईमान पे गुफ्तगू करें। अगर आपने हुसामुल हरमैन पे बात करनी थी तो आप पहले तय कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब, हिफ्जुल ईमान की इबारत ही ज़ेर बहस है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हिफ्जुल ईमान की इबारत मौलाना अहमद रिज़ा खान ने हुसामुल हरमैन में दर्ज की, उससे आपको क्यों खौफ है, उससे को घबरा है, पता है कि खयानत पकड़ी जाएगी। और ये देखिए खयानत पर आपका हवाला, ये मेरे पास कदम शेख अब्दुल कादिर किताब है और इसके सफ़र नंबर 208 पर क्या लिखा है कि इस किस्म के मोहक़्क़िक़ नास भी दुनिया में रहते हैं जिनकी तहकीक से ऐसे मोती और जवाहिर मंजर आम पर आ रहे हैं। सुनते थे उलमा बनी इसराइल तारीफ के माहिर थे, मगर वो भी मोहतरम साहब के मुकाबले में तिफले मक़्तद नजर आएंगे। यानी वो तारीफात बरेलवी उलमा ने की, खुद बरेलवी उलमा लिख रहे हैं कि हमारे उलमा ने ऐसी तारीफात की हैं कि बनी इसराइल भी शर्मा जाए उससे। यही बात तो हो रही है कि मौलाना अहमद रिज़ा खान ने तारीफ की है और यही फतवा जो हिफ्जुल ईमान में था हुसामुल हरमैन में लिखा है। और इस किताब के बारे में आप बात नहीं करना चाहते हैं। मौलाना हिफ्जुल ईमान ही की बात ज़ेर बहस है, तो आप आए हुसामुल हरमैन को सच्चा साबित कर दें तो हम आज शिकस्त लेकर दे देंगे। लेकिन क़यामत तक हुसामुल हरमैन ऐसी झूठी किताब है, झूठ का परिंदा है कि आप क़यामत तक इसको सच्चा साबित नहीं कर सकते हैं। आए हुसामुल हरमैन से अरबी इबारत पढ़ें, उसका तर्जुमा करें। और मैं लगाता हूँ कि किस तरह उसने इल्ज़ाम लगाया है और जो इल्ज़ाम मौलाना अहमद रिज़ा खान ने लगाया है और कहा है कि इसमें थानवी साहब ने बराबरी कर दी है लफ्ज़ ऐसा पर। इंशाल्लाह मैं अगली वॉइस में इंशाल्लाह हवाला लगा कर लफ्ज़ ऐसा पेश करता हूँ। इंशाल्लाह क़यामत तक मैंने एक हवाला पेश किया, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया और क़यामत तक आप ऐसे हवाले जाकर जवाब नहीं दे सकते। न खंजर उठेगा न तलवार, उनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और दूसरा, आपने घटपैंट के लफ्ज़ बोलकर आपने शहद की खिलाफ वर्जी की है और आपकी शिकस्त हो चुकी है। अब यहाँ पे जनाब की जहालत देखे कि खुदा ने जितनी जहालतें की है, मौजू से हटकर बात की है, मौजू को बदला है, तो शिकस्त तो उसूली तौर पे जनाब की हो चुकी थी। लेकिन एक लफ्ज़ जो इनको चिढ़ लग रही थी, खड़पैन बोल दिया तो उन्हें चिढ़ लग रही थी। क्यों चिढ़ लग रही थी पता नहीं, जबकि उसकी उन्होंने बता भी दिया कि भैया इसको जो है वो आप कौम से मुतबादिल कर ले, कौम से तब्दील कर लेना, तो बात ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन क्या करें, मुफ्ती मुजाहिद का भेजा ही ऐसा है। तो अभी देखिए बेमतलब की बात है। अब यहाँ पे एंड लिखने के बाद फिर वही हरकत। जनाब वाला, ये स्कैन अगर आपने खेलना है तो आप खेल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, वरना मौजूद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे हाथ में ये आपकी किताब है मुनाज़रा हयातुल अंबिया। इसमें लिखा हुआ है कि गुमराह फिरकों का ये वतीरा है कि वो बात को उलझाव में रखते हैं। जो चीज़ महल्ले निज़ा है इससे हटकर दलाइल पेश करते हैं और यही काम आज आप कर रहे हैं। आप हिफ्जुल ईमान से हटकर बार बार फलाने तारीफ कर दी, बरेलवी उलमा तारीफ करते हैं। यार ये तारीफात मौजूद है,
مجھے بتائیے تعریفات موضوع ہے، موضوع حفظ الایمان ہے، آپ ابھی لکھ کر دیں کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، میرے اندر یہ بات کرنے کی پاور طاقت نہیں ہے اور میں حفظ الایمان سے کفر نہیں اٹھا سکتا، لہذا اب اسامہ بن زید پر خدا کے لیے بات کریں. میں کہتا ہوں ابھی، کل نہیں، پرسوں نہیں، ابھی آپ لکھ کر دیں کہ میں حفظ الایمان پر بات نہیں کر سکتا. موضوع سے آپ ہٹ رہے ہیں، فرار آپ نے کیا، میں نے نہیں کیا. موضوع جو ہے میں اس پر قائم ہوں، آپ فرار کر رہے ہیں، آپ بار بار اسامہ بن زید کو لے کر آ رہے ہیں. اگر اسامہ بن زید کی بات تھی تو آپ پہلے وضاحت کرتے. یہ دیکھیں جیسا کہ اس کا اسکین بھی لگا دیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر لفظ خرطاش بے ادبی ہے تو لفظ خیانت کون سا ادب ہے؟ تو آپ دیکھیں نا، اگر شکست آپ نے پہلے لفظ جو ہے وہ خیانت استعمال کیا ہے، شکست تو آپ کی ہوگی. خرچہ وصل نہ کریں، نفس موضوع کریں. اس میں آپ کو بتاتا چلوں میں کہ ابو ایوب قادری بھی تھا، الیاس گمن بھی تھا، ساجد خان بھی تھا، نجیب اللہ بھینگا جسے کہا جاتا ہے، مشہور و معروف ہے بھینگے کے نام سے، تو وہ بھی تھا. مطلب دیوبندی کا پوری ٹیم ہے، ایک پوری ٹیم تھی. اب آگے دیکھتے جائیں نا آگے کیا کیا باتیں ہوتی ہے. اور یہ 2 دن سے بڑا پرچار ہو رہا تھا، مطلب بہت اشتہار اس کو گھمایا جاتا کہ بھائی حفظ الایمان پہ مناظرہ ہوگا، حفظ الایمان پہ مناظرہ ہوگا، حفظ الایمان پہ مناظرہ ہوگا. موضوع متعین کیا گیا حفظ الایمان کی عبارت. اب دیکھیں یہاں سے آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں خود مفتی مجاہد نے بھی قبول کیا کہ السلام علیکم، تمام دوستوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آج رات 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک مباحثے کا وقت ہے. تمام ساتھی 9 بجے حاضر ہو جائے پاکستانی وقت کے مطابق. موضوع حفظ الایمان، یعنی اس کے بعد جو خرافات کی اس نے، یعنی ایمان کی حفاظت. اب اس کے اوپر جو پھر دوسرے احباب سے مراد جو دوسرے فریق کہے جائے گے، ایان بھائی مطلب تیمور رانا صاحب، جو انہوں نے پھر جو بتانا تھا وہ بتایا کہ یہ بھی ایک عجیب ہے کہ جس میں ایمان فوت ہو وہ تقویت الایمان، جو رائے شیطان رجیم کی طرف رہنمائی کرے وہ صراط مستقیم، اور جو ایمان کو ڈھا دے وہ حفظ الایمان. خیر موضوع حفظ الایمان کی گستاخانہ عبارت ہے. تمام قوم دیوبند یہاں مجتمع ہے، امید ہے سب مل کر اس عبارت سے کفر اٹھانے کی صحیح کرے گے، مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. یہ آگے کی بات اب یہاں سے دیکھیں. یہ دیکھیں یہ لوگ ایان بھائی کو، تیمور رانا صاحب کو پرسن میں پریشان کرنے لگ گئے. یہ دیکھیں اب جہاں سے مفتی مجاہد کو بڑی خارش ہوئی تھی کہ 9 بجے کا ٹائم دینے کے بعد پھر کہتا ہے کہ 8 بجے اگر کر دے تو بہت اچھا ہے. اب ایک بندہ جب خود ہی بتا رہا ہے کہ بھائی مصروف 9 بجے کا وقت بولا تھا، 9 بجے کا وقت کے حساب سے چالو کیا جائے گا. یہ دیکھیں 9:17 یہ انڈین ٹائم ہے، یہ مفتی مجاہد نے ڈالا ہے. اور مفتی احمد حسن کر کے نام ان کا بھی ہے پہلے، یہ ہمیشہ نام چینج کرتے رہتے، اب کیوں کرتے یہ انہی سے پوچھے. اب یہاں سے جو ہے اصل بحث شروع ہوگی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے مناظر جو تھے اس گروپ میں، ایان بھائی، تیمور رانا صاحب، یہ ان کا دعویٰ، یہ دعویٰ دیکھ لے، عبارت دیکھ لے، دعویٰ دیکھ لے. اب اس کے بعد انہوں نے بیچاروں نے وائس میں بھی سنایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی یہ نشست حفظ الایمان کے متعلق ہے، تو
اب ہم اپنا دعویٰ جو ہے وہ تحریری طور پر پیش کر چکے ہیں. میں اسے تقریری طور پر بھی پیش کیے دیتا ہوں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب حفظ الایمان کی عبارت آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کے جانا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین گستاخی کی گئی، جس کی بنا پر اشرف علی تھانوی صاحب گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کافر ٹھہرے. اگر یہاں پر جو ہے وہ ہمارے دعوے پر مصروف نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، وگرنہ وہ مہربانی فرما کر جواب دعویٰ تحریری بھیجیں یا وائس میں اس کو بھیجیں اور پھر ہم جو ہے وہ آگے بات شروع کریں. چلو جی، میں یہ دعویٰ دوبارہ جو ہے وہ اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی جو کتاب ہے حفظ الایمان، اس کی میں جو عبارت ہے آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیے جانا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین گستاخی کی گئی، جس کی بنا پر اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے وہ گستاخ رسول اور کافر ٹھہرے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. تو جناب کو اس پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ پیش کریں، وگرنہ آپ جو ہے وہ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں. چلو جی، میں یہ دعویٰ دوبارہ جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینئر رانا تیمور صاحب نے جو دعویٰ پیش کیا ہے تو اس کے جواب میں یہ عرض کرتا ہوں جواب دعویٰ کے طور پر کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے شدید خیانت اور تحریف کا ارتکاب کرتے ہوئے حرمین شریفین میں جا کر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت کو قط و برید کر کے کانٹ چھانٹ کر آگے پیچھے کا مطلب کاٹ کر اپنے مقصد کی عبارت کو لیا اور حرمین شریفین جا کر حرمین کے علماء کے سامنے اس کو پیش کیا. خیانت بھی ثابت کریں گے، تعریف بھی ثابت کریں گے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، اور پوری کائنات کے انسانوں کا بشمول حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے اگر جمع کیا جائے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ قضیہ فرضیہ ہے، بطور فرض کے حضرت نے سمجھانے کے لیے ایک بات کہی تھی، انشاءاللہ بات آگے آ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لفظ ایسا کے بارے میں بحث یہ خود تیمور صاحب کریں گے، اور لفظ ایسا کے بارے میں ہم بہت سی باتیں پیش کریں گے ان کی، اور ان سے پوچھیں گے کہ آیا کیا حکم ہے. اب میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی اگلی وائس میں آپ نے جو دعویٰ فرمایا ہے اس کو دلائل کے ساتھ مزین فرمائیں کہ کس طرح اس میں تشبیہ پائی گئی ہے، لفظ ایسا پر کیا یہ بحث کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے جواب میں انشاءاللہ بہت سی باتیں اور بہت کچھ میں پیش کرنے والا ہوں. اللہ حافظ. اب دیکھیں کمال کی بات یہ تھی کہ موضوع متعین تھا حفظ الایمان کی عبارت، تو آج جناب کو حفظ الایمان کی عبارت پہ ہی بات کرنی تھی. آج جناب جو ہے جم مار کے سیدھا چلے گئے حسام الحرمین میں تحریف ہوئی ہے. ارے بھائی، جب یہ موضوع تھا ہی نہیں تو اس کو پھر لانا مطلب کیا تھا؟ مطلب عوام کو تم لوگوں نے بے وقوف بنایا تھا کہ بھائی 2 دن سے یہ جو ہے آپ تشہیر کرے جا رہے تھے کہ بھائی حفظ الایمان پہ مناظرہ ہوگا، حفظ الایمان پہ مناظرہ ہوگا، حفظ الایمان پہ مناظرہ ہوگا. پھر اب جب حفظ الایمان پہ مناظرے میں جو فریق مخالف ہے دیوبندیوں کے، یعنی اہل سنت کے جو مناظر تھے ایان تیمور رانا صاحب، انہوں نے جب اپنا دعویٰ پیش کیا اور کہا کہ بھائی اس پہ کچھ کہنا ہے تو کہہ دے، تو بجائے اس پہ کہ یہ اپنے جواب دعویٰ میں کہتے کہ بھائی یہ عبارت درست ہے، اس میں کوئی کفر نہیں ہے وغیرہ، تو یہ حسام الحرمین کی طرف نکل گیا. تو اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ ان کا جو ہے پہلے ہی جو ذہن جو ہے وہ اپنی اصل سے ہٹ چکا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس طرح کی خرافات کی. ابھی آگے آپ سنیں گے کہ آگے کیا کیا پیش کیا ہے. ابھی یہ دیکھیں نا، خلاف ورزی دیکھیں، اوپر کہا گیا تھا کہ بھیا جب ایک بات ہو جائے تو اینڈ لکھ دے. اب یہاں پر یہ موصوف نے خود ہی اینڈ لکھ کے آگے دیکھیے، یہ اینڈ لکھنے کے بعد خود ہی اسکین اور کہا کہ الزامن، یہ دیکھیے الزامی. اب الزامی جواب کی آگے کیا بات آتی ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کر دی جائے گی.
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں گفتگو، لیکن میں یہاں وضاحت کر دوں کہ آپ کے جواب دعویٰ کا دعویٰ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے میرے دعویٰ کے بالکل برعکس بات کی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ حفظ الایمان کے اندر گستاخی ہے، آپ کہیں جی حفظ الایمان کے اندر گستاخی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی احمد رضا نے خیانت کی ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا یہ موضوع نہیں ہے۔ آپ جواب دعویٰ درست کریں اور یہ دلائل بعد میں دے دیجیے گا، پہلے آپ جواب دعویٰ صحیح کریں اور آپ کے جو ہے اس میں وضاحت کریں کہ گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہ کون سی بات ہے کہ جی احمد رضا نے خیانت کی ہے، اس کا مجھے یہ بتا دیں کہ میرے دعوے کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ جی جناب انجینئر تیمور صاحب، میرا جواب دعویٰ بالکل مکمل تھا۔ میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو عبارت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی ہے اس میں قطعاً توہین نہیں ہے اور توہین کا شائبہ تک نہیں ہے، اور جو مطلب آپ نے اس سے اخذ کیا ہے، حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی زندگی میں اس کا برات کا اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ تعریف کی ہے، تو اس تعریف کو ثابت کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ حسام الحرمین جو عربی والی ہے، جو عرب علماء کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کو پیش کریں اور وہی پیش کریں آپ عربی والی تو میں تعریف ثابت کر دوں گا کہ کس قدر تعریف کی ہے۔ اور حرمین شریفین میں جا کر لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور حضرت صاحب جو ہے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو، مشاہد اسلام کو کافر بنانے کے لیے گئے تھے۔ وہ تو ان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور مواخذہ فرمائیں گے، اس پہ میں مزید کچھ نہیں کہتا۔ بہرحال آپ حسام الرحمن جو عربی والی ہے وہ پیش فرمائیں تاکہ تعریف ثابت ہو۔ اور یہ میں نے ایک عبارت پیش کی ہے، یہ سندیلوی صاحب کا چیلنج منظور ہے، مفتی عبد المجید خان سعیدی صاحب کی عبارت ہے، بطور الزام کے ہے۔ اس میں صفحہ 15 پر آپ دیکھ لیں، اس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس فتویٰ کی ضد میں آتا ہے۔ جیسے آپ وہاں تشبیہ کا مسئلہ چھیڑیں گے کہ معاذ اللہ اس میں یہ صاف الفاظ ہیں کہ جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی نبی مانے، تو اس کتاب کے حوالے سے یہ فتویٰ یہ ہے کہ وہ جانور ہے۔ یعنی مولانا اشرف علی سیالوی صاحب اور دیگر علماء نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کہا ہے، تو کیا آپ کو جانور کہنا آپ کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کا بھی جواب آپ دیں۔ اب پھر دیکھیں مفتی مجاہد کی پھر جہالت کہے، بے وقوفی کہے، یا شرائط کے خلاف ورزی، اور اصولی طور پہ شرائط کا سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور مناظرہ اصولی طور پہ یہاں پہ بھی ہار چکے تھے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اینڈ لکھ دیا، اس کے بعد پھر وہی دیکھیے پھر اینڈ۔ تو یہ اس طرح کی کئی بار انہوں نے جہالتیں کی ہے۔ جناب آپ جو ہے وہ خلط مبحث کر رہے ہیں اور موضوع سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موضوع حسام الرحمین نہیں ہے، حفظ الایمان ہے، اس کی کفریہ عبارت ہے، گستاخانہ عبارت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ اس گستاخانہ عبارت کا وزن جو ہے اس سے گستاخی جو ہے اس عبارت سے نہیں اٹھا سکتے۔ اس عبارت کا کفر جو ہے وہ اس کی صفائی دینا آپ کے جو بس کی بات نہیں ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ خلط مبحث کر رہے ہیں، حسام الرحمین کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو جناب والا اس پر بھی بات ہو جائے گی بعد میں، ابھی آپ جو ہے وہ اپنے جواب دعویٰ کو حفظ الایمان تک محدود کریں اور تحریر لکھ کر بھیجیں۔ اب جیسا کہ دیکھیں پہلے بھی بات ہوئی تھی، جیسا میں نے یہ کیا تھا آپ کو بتایا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مفتی مجاہد کی خود کے اپنے کمنٹ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا گیا ہے، کل بروز اتوار مناظرہ مابین محمد ممتاز تیمور مفتی احمد حسن۔ یہ احمد حسن جو ہے وہی ہے، وہ کون؟ مفتی مجاہد۔ موضوع حفظ الایمان و رات 9 سے 12۔ یہاں پر آج جناب نے لکھا درست، یہ دیکھ لے، یہ آپ گروپ والے مطلب آپ دیکھنے والے سامعین دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے خود جو ہے وہ موضوع حفظ الایمان کے بارے میں کہا کہ ٹھیک ہے یہ حفظ الایمان ہے موضوع ہے، تو موضوع حفظ الایمان ہے تو مہربانی کر کے اس پر رہیں اور خواہ مخواہ حسام الحرمین کو جو ہے وہ لے کر نہ آئیں، یہ خلط مبحث نہ کریں۔ یہ الصوارم الہندیہ کی عبارت دی ہے، کیا مطلب؟ یہ مفتی صاحب کے بھیجے میں کیا ہو گیا تھا؟ سر یور ٹائم از اوور۔ یار میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں بہت مصروف ہوں، یقین کیجیے آپ نے میرا 2 دن ضائع کر دی۔ کل آپ نے نہیں کرنی تھی بات تو مجھے بتا دیتے،
हुसामुल रहमान जब मौजूद नहीं है तो क्यों खल से वापस कर रहे हो? मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें बात करनी है तो ठीक है, अजीब आदमी हो, हिफ्जुल ईमान पे बात करनी है हिफ्जुल ईमान पे बात करो, तुम्हारे लिए फारग हूँ मैं। 2 दिन तुमने मेरे ज़ाया कर दिए, आप खल से वापस कर रहे हो यार, ये ऐसे नहीं बात होती है। मुझे ना आप ये सही रवैया नहीं आपका। ये देखिए यहाँ पर तैमूर भाई ने बताया भी कि मौजू से देखिए आप सब बाप पढ़ सकते हैं, ज़ातिया तो मौजू से इनराफ शिकस्त के मुतरादिफ है, मौजू से हट कर मुखातिब के ज़ातियात पे बात करने वाले शिकस्त मुतसव्वुर की जाएगी। मतलब जो इसको कबूल भी किया है इन्होंने। अब ये देखें जनाब, इस तरह बात नहीं होती। आपको चाहिए कि आप मौजू तक महदूद रहें, मगर आप भाग रहे हैं, खलते मबस कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ सारे खड़प्याच आप इकट्ठे हैं यहाँ पर, और इकट्ठे होकर भी तुम हिफ्जुल ईमान से जो है उसका कुफर नहीं उठा सकते। और ये अदना तालिब इल्म तुम्हारे सामने जो है वो मौजूद है, और मेरी मौजूदगी में मैं जानता हूँ तुम्हारे क्या हालात हो रहे हैं, इसलिए तुम बार बार भाग रहे हो। पहचान ये भाग रहे हो, आप फरार कर रहे हो, नफ्स मौजू पर बात नहीं कर रहे, और ना आप कर सकते हो। जनाब तैमूर साहब आज घबराहट का शिकार हो गए। मौजू हिफ्जुल ईमान था, मुझे मालूम है, लेकिन हिफ्जुल ईमान। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा कि मौजू हिफ्जुल ईमान था, मुझे मालूम है। अब यहाँ पे इनकी इकरारी शिकस्त हो गई, क्योंकि जो मौजू के ख़िलाफ़ बात की ना उन्होंने, मौजू जो मुतय्यन था, मौजू मुतय्यन मौजू के अगेंस्ट बात करना चाहिए मानेदार था। ईमान पर जनाब फतवा आपको तो नहीं चलेगा। मौलाना अहमद रिजा खान ने हुसामुल हरमैन में हिफ्जुल ईमान की ही इबारत दर्ज फरमाई है, तो आप हिफ्जुल ईमान से क्यों भाग रहे हैं? सबको पता है कि मौलाना अहमद रिजा खान की ख्यानतें पकड़ी जाएंगी, तारीफात पकड़ी जाएंगी, और क्यों भागते हैं? हुसामुल हरमैन के बारे में आपके उलमा ने लिखा है कि हुसामुल हरमैन किताबुन ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये ऐसी किताब है कि जिसमें कोई शक और शुबा नहीं है। तो मौलाना हिफ्जुल ईमान की इबारत हुसामुल हरमैन में दर्ज की गई और उलमा से फतवा लिया गया, तो उसी फतवा वाली इबारत को हम पेश करेंगे, तो बात हिफ्जुल ईमान पर रहेगी ना। तो हिफ्जुल ईमान की इबारत जो हुसामुल हरमैन में दर्ज की गई है उस पर बात हो रही है, तो आप हुसामुल हरमैन से क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आज तारीफ पकड़ी जाएगी। पर हाल आप लिख कर दे दें कि मैं हुसामुल हरमैन पर बात नहीं कर सकता और मौलाना अहमद रिजा खान का दिफा नहीं कर सकता, और उनकी ख्यानतें और उनकी जो तारीफात हैं मैं उनका दिफा नहीं कर सकता, तो फिर हिफ्जुल ईमान पे आ जाते हैं। लेकिन मुझे पता है न खंजर उठेगा न तलवार, उनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और वो जो मैंने पेश की है कि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने जानवर कहा है, और इस इबारत में भी आप तशबीहात के जरिए से इस तरह का मतलब निकालते हो, तो आप दिफा करें ना। मौलाना अशरफ अली सालवी साहब ने अपने इस अकीदे पर जो उसने पेश किया है, इजमा उम्मत पेश किया है, और साथ ही ये भी फतवा लगाया है कि जो ये अकीदा ना माने वो जानवर है, तो इसकी ज़िद में बड़ी बड़ी हस्तियां हजरत यहाँ तक के हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसने जानवर कह दिया है, माज़अल्लाह। तो क्या आप बताएं कि नबूवत के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना तौहीन है या नहीं है? अब देखिए आप अहबाब, फिर यहाँ पे मुफ्ती मुजाहिद ने एंड लिखा, बेमतलब की बेसरोपा की बातें की, फिर उसके बाद क्या आगे वही जहालत है। अब इस बंदे को समझाए, इसका मतलब ज़हनी तवाज़ुन किस तरह से जो डगमगा गया था वो समझ आ रहा था। लोगों का वक्त ज़ाया करना ये देवबंदियों की खासियत है। बात सिर्फ इतनी है कि मौजू हिफ्जुल ईमान है, हुसामुल हरमैन नहीं। अगर मौजू हुसामुल हरमैन होता, मैं उस पर बात ना कर सकता, तो फिर मैं लिख कर भी देता। जबकि मौजू तय हो चुका है, सब चीज़ें तय हो चुकी हैं, अब दौरान मुनाजरा की बात करके खलते वापस करना और वक्त ज़ाया करना, ये इंतहाई आपकी जो है वो, मैं कह रहा हूँ आप वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, ये दुरुस्त बात नहीं है। मेहरबानी करें और मौजू पर जो है वो आकर बात करनी शुरू करें।
اگر جس طرح آپ نے مطالبہ کیا ہے میں بھی آپ سے مطالبہ کر سکتا ہوں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں حفظ الایمان کی عبارت پر جو ہے وہ گفتگو نہیں کر سکتا، میں بات کرتا ہوں اس پر حسام الرحمن پر، تو پھر انشاءاللہ ہم بعد ازاں اس پر کبھی کر لیں گے بات۔ آج کا مناظرہ آپ اپنی شکست تسلیم تو کریں نا، آج تو آپ مانیں کہ آج موضوع حفظ الایمان تھا اور آپ بات کرنے سے جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں اور آپ کی شکست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف حسام الرحمن کے اندر نہیں، ہماری دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ عبارت زیر بحث ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب دیگر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے تو پھر خام خواہ بحث کرنے کی کیا عادت ہے؟ رہ گئی خیانت کی بات، تو المحنت بھی جب آپ حسام الرحمن پہ بات کریں گے تو ہم المحنت کو بھی زیر بحث لے کر آئیں گے، اور المحنت کے اندر جو خیانتیں ہوئی ہیں اور من گھڑت خلاصے پیش کر کے آپ نے کہا کہ جی تھانوی صاحب کا کلام ختم ہوا، تو وہ تو آپ پھنس جائیں گے، اور لا ریبہ فی والے جو الفاظ ہیں یہ المحنت کے بارے میں بھی مل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ موضوع سے فرار نہ کریں اور حفظ الایمان پہ گفتگو کریں۔ اگر آپ نے حسام الحرمین پہ بات کرنی تھی تو آپ پہلے طے کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، حفظ الایمان کی عبارت ہی زیر بحث ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حفظ الایمان کی عبارت مولانا احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں درج کی ہے، اس سے آپ کو کیوں خوف ہے؟ اس سے کو گھبرا رہے؟ پتہ ہے کہ خیانت پکڑی جائے گی۔ اور یہ دیکھیں خیانت پر آپ کا حوالہ، یہ میرے پاس قدم الشیخ عبد القادر کتاب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 208 پر کیا لکھا ہے کہ اس قسم کے محقق العصر بھی دنیا میں رہتے ہیں جن کی تحقیق سے ایسے موتی اور جواہر منظر عام پر آ رہے ہیں۔ سنتے تھے علماء بنی اسرائیل تعریف کے ماہر تھے، مگر وہ بھی مطرز صاحب کے مقابلے میں طفل مکتب نظر آئیں گے۔ یعنی وہ تعریفات بریلوی علماء نے کی، خود بریلوی علماء لکھ رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے ایسی تعریفات کی ہیں کہ بنی اسرائیل بھی شرما جائیں اس سے۔ یہی بات تو ہو رہی ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے تحریف کی ہے، اور یہی فتویٰ جو حفظ الایمان میں تھا حسام الحرمین میں لکھا ہے، اور اس کتاب کے بارے میں آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا حفظ الایمان ہی کی عبارت زیر بحث ہے، تو آپ آئیں حسام الحرمین کو سچا ثابت کر دیں تو ہم آج شکست لکھ کر دے دیں گے، لیکن قیامت تک حسام الحرمین ایسی جھوٹی کتاب ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے کہ آپ قیامت تک اس کو سچا ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیں حسام الحرمین سے عربی عبارت پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، اور میں پھر لگاتا ہوں کہ کس طرح اس نے الزام لگایا ہے، اور جو الزام مولانا احمد رضا خان نے لگایا ہے اور کہا ہے کہ اس میں تھانوی صاحب نے برابری کر دی ہے لفظ ایسا پر، انشاءاللہ میں اگلی وائس میں انشاءاللہ حوالہ لگا کر لفظ ایسا پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ قیامت تک میں نے ایک حوالہ پیش کیا، ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا، اور قیامت تک آپ ایسے حوالہ جات کا جواب نہیں دے سکتے۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، آپ نے کھڑپینٹ کے لفظ بول کر آپ نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کی شکست ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ جناب کی جہالت دیکھے کہ خدا نے جتنی جہالتیں کی ہے، موضوع سے ہٹ کر بات کی ہے، موضوع کو بدلا ہے، تو شکست تو اصولی طور پہ جناب کی ہو چکی تھی، لیکن ایک لفظ جو ان کو چڑ لگ رہی تھی، کھڑا پین بول دیا تو انہیں چڑ لگ رہی تھی۔ کیوں چڑ لگ رہی تھی پتہ نہیں، جبکہ اس کی انہوں نے بتا بھی دیا کہ بھیا اس کو جو ہے وہ آپ قوم سے متبادل کر لیں، قوم سے تبدیل کر لیں نا، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو لیکن کیا کریں، مفتی مجاہد کا بھیجا ہی ایسا ہے۔ تو ابھی دیکھیں بے مطلب کی باتیں، اب یہاں پہ اینڈ لکھنے کے بعد پھر وہی حرکت۔ جناب والا، یہ اسکین اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، وگرنہ موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ آپ کی کتاب ہے مناظرہ حیات الانبیاء، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گمراہ فرقوں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ بات کو الجھاؤ میں رکھتے ہیں، جو چیز محل نزاع ہے اس سے ہٹ کر دلائل پیش کرتے ہیں، اور یہی کام آج آپ کر رہے ہیں۔ آپ حفظ الایمان سے ہٹ کر بار بار فلاں نے تعریف کر دی، بریلوی علماء تعریف کرتے ہیں۔ یار یہ تعریفات موضوع ہیں، مجھے بتائیے یہ تعریفات موضوع ہے، موضوع حفظ الایمان ہے۔ آپ ابھی لکھ کر دیں کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، میرے اندر یہ بات کرنے کی پاور طاقت نہیں ہے، اور میں حفظ الایمان سے کفر نہیں اٹھا سکتا، لہذا آپ حسام الرحمین پر خدا کے لیے بات کریں۔ میں کہتا ہوں ابھی، کل نہیں، پرسوں نہیں، ابھی
آپ لکھ کر دیں کہ میں حفظ الایمان پہ بات نہیں کر سکتا، موضوع سے آپ ہٹ رہے ہیں، فرار آپ نے کیا، میں نے نہیں کیا، موضوع جو ہے میں اس پر قائم ہوں، آپ فرار کر رہے ہیں، آپ بار بار اسامہ بن لادن کو لے کر آ رہے ہیں، اگر اسامہ بن لادن کی بات تھی تو آپ پہلے وضاحت کرتے۔ یہ دیکھیں جیسا کہ اس کا اسکین بھی لگا دیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر لفظ کھڑتاش بے ادبی ہے تو لفظ خیانت کون سا ادب ہے؟ تو آپ دیکھیں نا، اگر جو شکست ہے تو آپ نے پہلے لفظ جو ہے وہ خیانت استعمال کیا ہے، شکست تو آپ کی ہوگی، خلط مبس نہ کریں، نفس موضوع پہ رہیں۔ جی جناب تیمور صاحب، کتاب لسان ہے اور بات کرنا مشکل ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حفظ الایمان کی جو عبارت مولانا احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں پیش کی ہے، اس میں تعریف کی ہے، اور تعریف کرنا یہ آپ کا وطیرہ ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ملفوظات، اعلیٰ حضرت اس میں 100 جگہ سے زیادہ تعریف کر دی ہے آپ کے دعوت اسلامی والوں نے، عبارتیں نکال دی ہیں، حذف کر دی ہیں۔ بہرحال تعریف والا حوالہ اس لیے پیش کیا کہ مولانا احمد رضا خان نے بھی تعریف کا ارتکاب کیا، عبارت کو تیمور صاحب، کتاب لسان ہے اور بات کرنا مشکل ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حفظ الایمان کی جو عبارت مولانا احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں پیش کی ہے، اس میں تعریف کی ہے، اور تعریف کرنا یہ آپ کا وطیرہ ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ملفوظات، اعلیٰ حضرت اس میں 100 جگہ سے زیادہ تعریف کر دی ہے آپ کے دعوت اسلامی والوں نے، عبارتیں نکال دی ہیں، حذف کر دی ہیں۔ بہرحال تعریف والا حوالہ اس لیے پیش کیا کہ مولانا احمد رضا خان نے بھی تعریف کا ارتکاب کیا، عبارت کو کٹ ہے۔ چلے آپ پیش کریں حفظ الایمان سے عبارت، حفظ الایمان سے اصل عبارت لگائیں، پوری عبارت لگائیں۔ آپ نے ایک ٹکڑا کاٹ کے لگا دیا، وہی کام کیا جو مولانا احمد رضا خان نے کیا ہے۔ پورا سوال اور پورا اس کا جواب پڑھیں، اور میں پھر دیکھتا ہوں کیسے آپ اس پہ توہین ثابت کر سکتے ہیں، اور پھر میں ایسی عبارتیں لگاؤں گا انشاءاللہ۔ میں ایک عبارت لگاتا ہوں، آپ لفظ ایسا پہ جو بحث کرتے ہیں، آپ ذرا تھوڑی سی بحث کریں، آئے حفظ الایمان پہ بحث کریں، حسام الحرمین پہ آپ نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ آج میں بریلویت کو ننگا کر دوں گا انشاءاللہ، دنیا دیکھے گی۔ اور یہ جو آپ نے کھرپائن کا لفظ استعمال کیا ہے نا، اس سے آپ توبہ کریں، رجوع کریں، اور یہ ویسے آپ کی شکست ہو چکی ہے، لیکن ساتھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ بات مکمل کریں۔ آپ نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کی شکست ہو چکی ہے۔ بہرحال آپ آئیں، حفظ الایمان سے پیش کریں، کیا عبارت پیش کرنا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا موقف تو بولیں، بیانیہ دیں اپنا، اور پھر یہاں سے جواب سنیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، یہ جو جناب نے اب قبول کر لیا کہ انہوں نے جو ہے حسام الحرمین کو بیچ میں گھسیڑا بے مطلب کا، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کی شکست تو ہو گئی۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات انہیں کہہ رہے کہ ساتھی کہہ رہے کہ کرو، اور جب ان کے ساتھیوں سے جو بات کرتے ہیں کرنے والے تو کہتے ہیں وہ مفتی صاحب سے بات کرو، وہ مفتی صاحب ہی جواب دے گے، ہم نے کیا کرنا، مفتی صاحب اپنی جھک مرے ہوئے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوئی ہے بھائی، اب کرے کیا؟ تو اب آگے دیکھیں، خود اپنی شکست قبول بھی کر لی ہے، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جی جناب، حفظ الایمان آپ پیش کریں، پوری عبارت پڑھیں اور پوری عبارت لگائیں یہاں پر، اور پیش کریں اپنے موقف۔ اور حسام الحرمین پہ آپ بات نہیں کر سکتے، اور آپ کے فتووں کا ہمیں پتہ ہے، آپ نے تو اپنے فتاوے میں صحابہ کو بھی زانی لکھا ہے، حوالہ میں پیش کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ وہ موقع پیش کریں، حسام الحرمین سے پیش کر دیں، وہاں سے آپ پیش نہیں کر سکتے تو حفظ الایمان سے پیش کر دیں، کچھ پیش تو کریں۔ آپ مسلسل بولتے جا رہے ہیں اور پیش نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آخرکار موصوف جو ہے وہ موضوع پہ آ چکے ہیں، اب ہم بلا تاخیر بات شروع کرتے ہیں۔
آپ کے جو دیگر دعوے ہیں دیگر باتیں ہیں ان کا میں آخر میں جواب دوں گا، ابھی نہیں۔ بہرحال اب حفظ الایمان کی عبارت میں پیش کرتا ہوں۔ سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ زید کا عقیدہ ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک بھی ذات ہے اور دوسری جو ہے بواسطہ ہے۔ تو بھی ذات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیب ہے اور بواسطہ جو ہے وہ رسول اللہ عالم الغیب ہے۔ آگے لکھا ہے زید کا یہ استدلال اور عقیدہ و علم کیسا ہے۔ اب زید کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ تھانوی صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زیادہ امر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اس عبارت کے اندر تھانوی صاحب نے زید کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا۔ اب یہاں قابل غور ہے، تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی ذات پر علم غیب کا حکم، یعنی سرکار کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، اور اسی حوالے سے زید کا سوال ہے، سائل کا سوال بھی اس لحاظ سے ہے۔ اور آپ کے جناب جو وہ ہیں چاند پوری صاحب، وہ کہتے ہیں جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے۔ تو سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ عقیدہ و علم کیسا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ علم غیب کا حکم کیا جانا۔ یہاں بات ہو رہی ہے رسول اللہ کے علم غیب کی اور آپ کی ذات پر علم غیب کی۔ آگے دو قسمیں غیب کی کہتا ہے، ایک ذاتی یعنی کہ ایک کل علم غیب ہے، ایک بعض علم غیب ہے، اور بعض علم غیب کے بارے میں معاذ اللہ کہتا ہے کہ ایسا علم غیب جو ہے وہ جانوروں پاگلوں کو بھی ہے۔ نعوذ باللہ، یہاں حضور کے علم غیب کو تشبیہ دی اور تخصیص کی نفی کر کے مساوی قرار دے دی۔ یہ انہوں نے خالی اسکین کھیلنا چالو کر دے۔ جی انجینئر تیمور صاحب، آپ نے بھی اسی خیانت کا ارتکاب کیا ہے جو مولانا احمد رضا خان نے کیا تھا، اس لیے آپ حسام الرحمن نہیں پڑھ رہے تھے، ذرا آگے بھی پڑھ دیتے کیونکہ آگے یہ بات لکھی ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہوتا ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ یعنی حضرت یہ فرما رہے کہ کسی کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ حضرت نے خود اپنے مضمون کی جو ہے تصدیق فرما دی ہے کہ یہ جو مطلب آپ بیان کر رہے ہیں یا مولانا احمد رضا خان نے میری طرف منسوب کیا، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور یہ مضمون میری کسی عبارت سے لازم بھی نہیں آتا، اور میرے دل میں بھی اس کا خیال نہیں گزرا ہے، اور میں ایسے مطلب کو اور مقصد کو خبیث سمجھتا ہوں، اور ایسے عقیدے رکھنے والے کو خارج اور کافر اور اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ لیجئے، یہ تو ہو گیا تحقیقی جواب۔ اب الزامی جواب سنیں۔ یہ آپ کی مفتی احمد یار نعیمی کی کتاب ہے معلم تقریر، اس میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ معلم تقریر میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اوپر لکھا ہے کہ پہلی تفسیر کی بنا پر اس آیت کا من چاہیے ہوگا کہ 4 عناصر اس میں خاک، عاجز اور کمزور مخلوق ہے کہ اس پر گندگی وغیرہ رہتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ مگر ہماری قدرت دیکھو کہ ایسی ادنا مخلوق سے اشرف المخلوق حضرت انسان کو پیدا کیا، اسی پر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ بسایا، اسی سے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یعنی گندی مٹی سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی ہے، اور لفظ کیا ہے کہ ایسی ادنا مخلوق۔ بتاؤ یہاں ایسی کا لفظ تشبیہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے، اور یہاں پر توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گل گئے گلشن گئے جنگل دھتورے رہ گئے، عاقل گئے جہان سے کچھ بے شعورے رہ گئے۔ جناب آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے خیانت کی ہے اور میں نے بھی خیانت کی ہے۔ خیانت یہ کی ہے کہ بات عالم الغیب کے اطلاق کی ہو رہی ہے، جیسا کہ تھانوی صاحب نے کہا ہے۔ خیانت تو جناب آپ نے کی ہے، اس لیے کہ عالم الغیب کے اطلاق کی نہیں، علم غیب کے حکم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے اپنے مولویوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حکم اور اطلاق میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو گروپ کے اندر موجود بھی ہیں ساجد خان صاحب، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حکم اور اطلاق میں فرق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی چیز جو ہے اس کا حکم ثابت ہوتا ہے مگر اطلاق نہیں ہوتا۔ جب یہ فرق ہے تو پھر آپ حکم و اطلاق کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، تو یہ تو بات ہمارے حق میں ہے کہ وہاں بات علم غیب کی ہو رہی ہے نہ کہ عالم الغیب کی۔ اور آپ کے جناب چاند پوری کے مطابق علم غیب جو ہے وہ رسول اللہ کو دیا گیا تھا۔ اگلی بات آپ نے یہ کہا کہ جی
आलमुल गैब नहीं कह सकते भाई, जबकि आपके ये अलजुन्ना में है, उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि ये बहस बिला करीना लफ्ज़ आलमुल गैब के इतलाक करने में है कि आया बिला करीना आलमुल गैब कहना जायज़ है या नहीं, और गुफ्तगू भी बिला करीना में है, और कराइन के साथ इतलाक जायज़ होगा, यानी अगर कराइन आ जाए तो आलमुल गैब कह सकते हैं। तीसरी बात आपने ये की कि थानवी ने जो है वो बरात का इजहार किया। जनाब, बरात करने से या तवीलें करने से कुछ नहीं होता, ये आपके अपने लोग क्या कहते हैं जरा सुन ले। वो कहते हैं कि तवील जो है फिर उन पर तनकीद की गई तो तवील कर ली, ये तवील नहीं बल्कि तारीफ है। अगर जनाबे वाला मौदूदी की तारीफ तवील कबूल नहीं तो फिर आपकी तवील कैसे कबूल होगी। और ये कहता है कि मुराद वो कबूल हो सकती है जो अल्फाज से साबित हो सके, यानी कि अल्फाज से साबित होगी मुराद तो वो कबूल होगी। रह गई इल्जामी बात की जवाब तो वो मैं अगली टर्म में देता हूँ। ये देखे मौदूदी को इन लोगों ने कबूल नहीं किया, तो वही बात उन्होंने बताई। जनाब राना तैमूर साहब, इंजीनियर साहब, आपने जो वॉइस की ना 2 मिनट की, यकीन माने इसका मौजू के साथ कोई ज़रा भी ताल्लुक नहीं है। चलो आप करें, वक्त ज़ाया करें। मैंने तहकीकी जवाब दिया कि लफ्ज़ आलिमुल गैब के इतलाक़ की बात है और अल्लाह के अलावा कोई भी आलिमुल गैब नहीं है। और बाकी रहेगी बात हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत से उलूम गैबी अता फरमाए थे कि सारी कायनात से ज़्यादा आपको इल्म अता फरमाया था। वो बात तो साफ हो गई है। अब बात चल रही है आपकी इबारात की। मैंने 2 इबारात पेश की हैं। आपके उलमा ने हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा कि आप जानवर हैं, आपने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी इबारत मैंने पेश की कि आपने तशबीह की इबारत पेश की और मुफ्ती अहमद यार नईमी आपके मसलक की मुक़्तदर शख्सियत है और उन्होंने हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह देते हुए कहा कि आपकी तख्लीक गंदी मिट्टी के साथ हुई, गलीज मिट्टी के साथ हुई जिस पर गंदगी होती है। आपने कोई जवाब नहीं दिया। ये लीजिए तीसरा हवाला, ये खतबात अशरफुल उलमा जिल्द 1 और सफ़र 316 पर ये लिखते हैं कि एक सांप का वाक़या लिखने के बाद लिखते हैं कि अगर माज़ा तकसिब गदा, कल किसी ने क्या करना है ये गैब है और उसका जान लेना इल्म गैब है, तो जो 1000 साल बाद पेश आने वाला वाक़या है वो जान लेना इल्म गैब क्यों नहीं। अगर सांप जान सकता है कि पैसे तख्लीक कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्यों नहीं जान सकती। अल्लाह ताला ने इल्म गैब सिर्फ दूसरी चीज़ों के लिए रखा है, अल्लाह के नबियों के लिए नहीं। शैतान भी गैब जानते हैं, सांप भी जानते हैं, ऊँट भी जानते हैं और जानवर भी जानते हैं। देख लो हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानवरों को शरीक किया, जानवर भी जानते हैं, सांप भी जानते हैं, ऊँट भी जानते हैं। पता है ये तशबीह हो गई कि नहीं हो गई कि जानवरों को शैतान को साथ शरीक कर लिया। और मौलाना आप क़यामत तक इन इबारत 3 इबारत पेश की हैं और 40 आज मैंने पेश करनी है, क़यामत तक आप इन इबारत का जवाब नहीं दे सकते। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा खून का ना निकला। जनाब दावे तो बड़े बड़े थे मगर दुनिया देख रही है कि बस आपकी आज शुरू में बस हो गई है, तो आगे आप क्या करेंगे। अभी तो घंटा बड़ा बुरा। आपने कहा कि आलमुल गैब के जो है वो इतलाक की बात हो रही है। मैंने वजाहत कर दी कि इल्म गैब के हुक्म की बात हो रही है। हुक्म और इतलाक में फ़र्क होता है। जुमले के शुरू में इल्म गैब का हुक्म किया जाना ये जुमला है, तो जब मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया कि इल्म गैब के हुक्म किए जाने की बात है, तो आप बार बार इतलाक की बात कर रहे हैं कि आलमुल गैब के इतलाक की बात है ना। मेरा जनाबे वाला वहाँ इल्म गैब के हुक्म की बात है। अगली बात आपने कहा आलमुल गैब की इतलाक की, तो मैंने कहा घर से आपका हवाला पेश किया, उन्होंने कहा आलमुल गैब का इतलाक हो सकता है, जवाब नहीं आया। आपने कहा जी थानवी साहब ने बरात की है, हमने कहा मुसन्निफ जो की तवील है वो कबूल होती है कि जिस जो अल्फाज से साबित हो, और जो तवील आप कर रहे हो वो लफ्ज़ों से साबित नहीं है। जवाब नहीं आया और आ सकता भी नहीं। रह गई क़यामत की बात, तो जनाबे वाला क़यामत तो बहुत दूर है, हम आज आपको जवाब दे देते हैं। आपने पेश किया खुतबात की इबारत, और ज़रा ये अपने साजिद खान की बात सुन लें, ग्रुप के अंदर मौजूद है। वो कहते हैं कि कहता है पहली बात तो यह है कि कामयाब इंसान के नाम से कोई किताब मौलाना तारक जमील की नहीं है। जितनी भी किताबें हैं वो कहता है मार्केट के अंदर
وہ کسی اور نے مرتب کر کے جو ہے ان کے نام پر شائع کی ہے، تو لہٰذا یہ ان سے منسوب کر بہتان ترازی کی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ جو تم نے چیزیں منسوب کی ہیں یہ کتاب جو ہے یہ حجت نہیں ہو سکتی، یہ مولانا اشرف سیالوی صاحب کی اپنی کتاب نہیں ہے۔ اور جہاں تک علامہ مولانا مفتی احمد خان نعیمی کی بات ہے تو وہاں گندی مٹی کا لفظ نہیں ہے، وہاں خاک کی بات کی جا رہی، خاک سے پیدا کیا حضور کو، خاک عاجز ہے، خاک کا لفظ ہے، گندی مٹی کا لفظ نہیں ہے۔ تم گندی مٹی کا لفظ سے دکھاؤ، اس میں خاک کی بات ہے کہ سرکار کو خاک سے پیدا کیا، اور میری کسی بات کا جواب نہ دیا ہے، نہ دے سکتے ہو، نہ دے پاؤ گے الحمدللہ۔ جی انجینئر تیمور صاحب، وہ مولانا اشرف سیالوی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور لکھا، جواب نہیں دیا، اور آپ نے انکار کر دیا ان کے خطبات کا۔ جناب یہ وائس میں خطبات موجود ہیں، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ میرے اوپر مقدمہ دائر کریں، میں انشاءاللہ عدالت عالیہ میں آ کر اس کو ثابت کر دوں گا کہ یہ سیالوی صاحب نے گستاخی کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں جانوروں کو اور حیوانوں کو اور سانپ اور اونٹ کو سب کو شریک کیا ہے۔ باقی رہی بات آپ نے علامہ ساجد خان کا حوالہ دیا، وہ ہمارے ہم اثر شخصیت ہیں، وہ ہمارے خلاف حجت اور حوالہ کے طور پر پیش نہیں ہو سکتے ہیں، اور آپ جان چھڑانے کے لیے ان کا حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ اگلی بات آپ نے کہا کہ اس میں گندگی کا لفظ نہیں ہے، اس عبارت میں کہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ اس پر گندگی وغیرہ رہتی ہے، یعنی ایسی مٹی سے تخلیق ہوئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جس پر گندگی رہتی ہے۔ تو آج تک تو ہم آپ یہ کہتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، اور یا مان لے کہ مٹی کے ساتھ ہوئی ہے اور گندی مٹی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب آگے چوتھی عبارت، یہ میرے پاس تحقیقات ہے، اس میں آپ کے مولانا اشرف سیالوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ پیر نصیر الدین صاحب نے حضرات انبیاء کرام اور حضرات اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تشبیہ دی ہے، اور کیسے تشبیہ دی ہے کہ ایسے تشبیہ دی ہے کہ سولی پر لٹکانے والا ہر طرح کے اسلحہ کے انبار لگا کر اس کے پاس بیٹھا ہو اور ہر طرح کے ہتھیار استعمال کر رہا ہو۔ اور سولی پر کس کو لٹکایا ہے؟ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اولیاء کو، اور اوپر میں نے ہدایت المتذبذب الحیران کا حوالہ پیش کیا ہے۔ یہی مولانا اشرف سیالوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ دینا توہین اور گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اب آپ اقرار کر لیں کہ ہمارے علماء نے توہین کی ہے اور تشبیہ دے کر توہین کیا ہے، خود آپ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخی ہے، توہین ہے، بے ادبی ہے، لہذا آپ کو مان جائیں کہ آپ خود گستاخ رسول ہیں۔ اب کمال کی بات تو یہ ہے، اس بیوقوف اعظم کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اصولی بات کرتا، اب اس نے لے کے آگے، اب یہاں پہ اس نے کہا کہ ساجد خان صاحب کا حوالہ پیش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے معاصر ہے، حجت نہیں، تو اس گدھے کو چاہیے تھا۔ اب یہ میں بولنے پہ مجبور ہوں کہ اس مفتی مجاہد کو چاہیے یہ تھا کہ جس طرح تو نے انکار کر دیا ہے تو سامنے فریق مخالف کی بھی بات سن لیتا۔ آج انہوں نے جو ایک بڑے دعوے کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ علامہ اجمیری علیہ رحمٰ نے وہابی ہونے کا الزام لگایا ہے، جو ان کے اگینسٹ کتاب لکھی ہے، تو بھئی وہ معاشرانہ چپ کلستی ختم ہو گئی، وہ بات خود بخود آج اس مفتی مجاہد کے اس اصول سے وہ پوری بات وہی کہ وہی جگہ پہ ختم ہو گئی، اور دیوبندیوں کا سارا جو اعتراض تھا بھونڈا پن سب کھل کے سامنے آ گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب رہ گئی پیر نصیر صاحب کی بات یا پھر علامہ سیالوی صاحب کی بات، تو وہ ہم اثر تھے وہ ختم ہو گئی۔ یہ نہ مفتی مجاہد صاحب جتنے بھی حوالے لا رہے ہم اثر ہو کے لا رہے، تو پھر مطلب ختم ہو گیا، پورا مسئلہ ہی ختم کر دیا مفتی مجاہد نے۔ دیکھیں گے کہاں جائیں گے جو ہم سے بھاگ کر منہ ڈھانپ کر جو مدد سے یاراں سے چل دیے۔ حضرت آپ تو اس طرح بھاگے ہیں عبارت سے جس طرح جو ہے وہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ آپ تو عبارت پر بات ہی نہیں کر رہے، حفظ الایمان کی بات کو چھوڑ چکے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس میں اطلاق کی بات ہے، ہم نے ثابت کیا کہ حکم اور اطلاق میں فرق ہوتا ہے، اور اس کے جملے کے شروع میں لکھا ہوا علم غیب پہ حکم کیا جانا۔ آپ نے خیانت کی، اعلیٰ حضرت پہ الزام لگاتے تھے۔ پھر یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں ساجد خان ہمارا ہم اثر ہے، تو جناب والا وہ آپ کا ہم اثر تو ہے، لیکن ساتھ میں لکھا ہوا ہے آپ کے گھر والوں نے کہ وہ آپ کا اکابر میں سے ہے۔ اس کتاب پر آپ کے دیوبندیوں کے بڑے دیوبندیوں کی تقریریں ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے گندی مٹی کی بات کی ہے، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ خاک
आजिज और कमज़ोर मखलूक है, इस पर गंदगी वगैरह रहती है, सबसे नीची है, इसमें सुकून है। ये खाक के औसाफ बयान हो रहे हैं कि खाक आजिज है और खाक से हुजूर की पैदा करने की बात हो रही है। और आगे बढ़ो ना कि उस खाक से हुजूर को पैदा किया, उसका दर्जा जो है वो अर्श से बढ़ गया। ये सरकार की निस्बत है कि जिस खाक से सरकार को, या उस मिट्टी की बात हो रही है कि जिससे हुजूर मस्त है, वो जो कायनात से अफजल है। तो आप खलते में बस ना करें, इसमें गंदी मिट्टी की बात नहीं है। आपने गंदी मिट्टी का जुमला बोला है, इसमें तो खाक पर का है, खाक पर गंदगी रहती है, कमज़ोर है, खाक के औसाफ है और उससे पैदा किया, इसका मर्जा जो है वो खाक है, ऊपर सबसे ऊपर जुमले के आगाज में। और अगली बात यह है कि आप इबादत को छोड़ चुके हैं। आप कहते हैं रह गए अशरफ सियालवी साहब की बात, तो वो आप कहते हैं ताजद खान हम असर है, तो अशरफ सियालवी साहब कौन सी पुरानी बात है, वो भी तो हम असर थे, या 2010 में फौत हो रहे हैं, या पीर नसीर जो है वो भी इसी हिस्से में फौत हुए, ये भी तो हम असर थे ना, ये कौन से काबिर में से आ गए? तो ये तो आपके अपने स्कूल से आप इनको पेश नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन कौन अकाबिर में ये किताब है फजल खुदाबंदी, ये लिखने वाले मुफ्ती उमैर कासमी है। इसने 48 नंबर पे लिखा है हज़रत मौलाना अबू अय्यूब कादरी साहब। ये कौन है? अकाबरीन में से जिक्र कर रहे हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद साहब, ये अकाबरीन में से। नजीबुल्लाह उमर, ये भी अकाबरीन में से। हज़रत मौलाना साजिद खान साहब, ये वो उलमा इकराम है जो देवबंद की शान है, जिनसे देवबंदियत की पहचान है, जो देवबंद के अकाबिर में अकाबरीन है। हर एक अकीदा हयात नबी का कायल है और हर एक क़दर हयात और इसके हम पल्ला मातियों का रद्द करता है, हत्ता कि अहले सुन्नत व जमात से खारिज समझता है। और यही नहीं बल्कि अहले बिदात में शुमार करता है, और इसी पर बस नहीं बल्कि गैर मुक़ल्लिद तक कहता है। तो यहाँ पर साजिद खान को जो है वो अकाबरीन में से शुमार किया गया और इसने मुफ्ती मुजाहिद ने उसका इनकार कर दिया अकाबरीन का। ये जनाब राना तैमूर साहब, आपने कहा कि हुक्म और चीज़ होती है और इतलाक और चीज़ होती है। मैंने सबसे पहले थानवी साहब का हवाला पेश किया। हज़रत फरमाते हैं फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, और ऊपर क्या लिखा है, आलिमुल गैब का इतलाक किया जाना। खुद हज़रत थानवी साहब ने हुक्म किया जाने का मतलब ये बयान किया है कि इतलाक करना, यानी आलिमुल गैब खुदा के अलावा कोई नहीं है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, आपने जवाब नहीं दिया। और अगली बात यह है कि आपने कहा कि यहाँ से जो गंदी मिट्टी रहती है, मौलाना मेरा इस्तदलाल इन अल्फाज के साथ है, तो देखो ऐसी अदना मखलूक से अशरफ मखलूक हजरत इंसान को पैदा किया, ऐसी अदना मखलूक, इस ये लफ्ज़ इशारा है और इसका मुशारा है ऐसी मिट्टी जिस पर गंदगी होती है। तो बात तो वही हो गई है कि सरकार की पैदाइश गंदी मिट्टी के साथ हुई है। माज़अल्लाह ये तौहीन है, आपने इसका जवाब नहीं दिया। बाकी मैंने ऊपर बहुत सी बातें पेश की, आपने इसका जवाब नहीं दिया। आप ये पेश कर रहा हूँ को मैंने पेश किया था कि थानवी साहब का मसला ये कज़िया फर्जिया है, और गौस पाक ने लिखा है, गौस पाक जिसकी मुखालफत करना गुमराही है और जिसकी मुखालफत करना आपके लिए जिल्लत है, वो लिखते हैं कि अगर माज़अल्लाह अल्लाह ताला किसी नबी को भी दोज़ख में डाल दे तो फिर भी खुदा आदिल रहेगा। और नीचे मैंने हवाला पेश किया गौस पाक का, उसमें ये बात वाज़ेह लिखी है कि आपने आलिम को खंजीर और सूअर के साथ तशबीह दी है। एक आलिम जिसके बारे में हदीस पे आता है कि इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, और कुरान में इनके बारे में आता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से उलमा ही डरते हैं। और गौस पाक ने क्या किया है, उसको सूअर और खंजीर के साथ तशबीह दी है। मौलाना बताएं क्या ये तौहीन हो गई कि नहीं हो गई है? और मैंने 5 इल्जामी हवाला जात पेश किए, अभी तक आपने एक का भी जवाब नहीं दिया, सबके जवाब दे। अब देखिए, ऐसे खुद कबूल किया कि मैंने 5 इल्ज़ामी हवाला जात पेश किए। ये मतलब इनका ज़हनी तवाज़ुन किस तरह से ख़राब हो गया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जिस बात का जवाब दिया गया है उस बात को फिर दोहराया है। कौन सा? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा की। फिर हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात को ज़िक्र किया। मतलब मुफ्ती साहब का जहन जो है वो ऐसे ही घूम रहा था, लगता वो ख्वाब की दुनिया में।
جناب آپ نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ علم غیب ہونا نہ ہونا الگ ہے اور عالم الغیب کے اطلاق کا جواز و عدم جواز الگ ہے، اور ان دونوں میں باہم تلازم بھی نہیں، یعنی کہ علم غیب کا حکم الگ ہے، عالم الغیب کا اطلاق الگ ہے. یہ تم خود کہہ رہے ہو اور آپ کہتے ہو کہ دونوں ایک چیز ہے، خیانت کر رہے ہو. تھانوی کی جو بات کر رہے ہو تو یہ دو بات یہ ہے کہ وہاں علم غیب کے حکم کی بات ہے اور وہاں نفی ہو رہی ہے. انشاءاللہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہاں علم غیب کی وہ خود کہتا ہے کہ علم غیب کا حکم کیا جانا، اور آگے علم غیب کی دو قسمیں کر کے کہتا ہے کہ حضور کو جو ہے وہ علم غیب نہیں ہے. اور یاد رکھ لو کہ عالم الغیب اسے کہا جائے گا جس کے بعد علم غیب ہوگا، جیسا کہ خالد محمود کہتا ہے. تو جب وہ علم غیب ہی کی نفی کر دے گا تو عالم الغیب کی نفی آٹومیٹک ہو جائے گی. یہ وہ بات ہے جو وہ کہتا ہے کہ جو علم غیب ہے اس کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے. میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. اگلی بات یہ ہے آگے چل کر اگلی بات یہ ہے کہ سیالوی صاحب کو ہم نے جو ہے وہ اکابر میں سے یا اپنے اکابر کا انکار نہیں کیا. جو تم حوالہ پیش کر رہے ہو، تم نے کہا کہ مؤثر کا حوالہ نہیں پیش کر سکتے، اپنے اصول سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہو. تم نے اصول بنایا ہے، ہم نے تمہارے اصول کو تم پہ لٹایا ہے، اب بھاگ رہے ہو. پھر اگر اس طرح کے فتوے پیش کرنے تو یہ میرے ہاتھ میں عقائد و کمالات علماء دیوبند اللہ جان خان کی وہ کہتا ہے کہ دیکھو اپنے ہی مولوی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے جو ہے شمس الحق افغانی نے کہ وہ کہتا ہے کہ اس بندے نے شیعہ کے بارے میں کہا کہ وہ تعریف قرآن کے قائل نہیں ہے اور اہل سنت و جماعت پہ چھری چلائی ہے. اور آگے کہتا ہے کہ یہ حال کہ کفر کو اسلام بنا دیا، جو کفر کو اسلام کہہ رہا ہے وہ خود مسلمان کیسے ہے؟ ذرا یہ بتاؤ مجھے. اگلی بات یہ میرے ہاتھ میں تذکیر الصدور ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خطیب بغدادی نے امام اعظم پر جو ہے وہ جو تحریک بغداد میں انتہائی ناشائستہ نازیبا جرح کی ہے. تو اب یہ جرح اگر حجت ہے، اگر یہ جرح حجت نہیں ہے تو پھر وہ جرح حجت کیسے ہے؟ یہ صرف دو حوالے پیش کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری طبیعت صاف کر دوں گا میں. ننگا تم کیا کرو گے؟ ننگے تو تھانوی صاحب کے ماموں تھے یا وہ مجذوبہ تھی. خیر میں اس طرف نہیں جاتا، اتنا عرض کر رہا ہوں کہ علم غیب کا حکم اور اطلاق مختلف ہے، تم خود مان چکے ہو. ابھی اس میں جو ایان بھائی نے بات کی ہے وہ خود مفتی مجاہد کی کتاب سے ہے. آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ ہدایہ بریلویت، یہ ہے مفتی مجاہد کی ہی کتاب ہے. اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سمیت سے قارئین کرام سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہونا نہ ہونا ایک الگ بحث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق کا جواز و عدم جواز یہ ایک الگ بحث ہے. مطلب یہ دونوں چیزیں جو وہ الگ الگ مان لی، حکم اور اطلاق بھی الگ مان لیا، اور علم غیب تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ مان لیا. تو یہ خود مفتی مجاہد اپنی ہی باتوں سے پیچھے ہٹ چکا تھا. اب یہ آگے پھر اور بہت ساری باتیں وہ آگے ذکر ہوتی ہے. جی رانا تیمور صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ آج بات نہیں آ رہی آپ کو؟ میں نے 5 اعتراضات کیے ہیں. آپ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور لکھا، جواب نہیں آیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کبھی مٹی کے ساتھ ہوئی، جواب نہیں آیا. غوث پاک کو تو آپ نے چھوا تک نہیں. انبیاء کو جنمی لکھا، جواب نہیں آیا. علماء کو سور اور خنزیر کے ساتھ تشبیہ دی، جواب نہیں آیا. لیجئے اگلا حوالہ. آپ وصف پہ اعتراض کر رہے ہیں. مولانا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وصف بڑی چیز ہے یا ذات؟ علم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، اور آپ کی ذات اقدس اور سب سے بڑا اعزاز آپ کو نبوت. آپ تو نبوت کے منکر ہو. یہ میرے پاس حوالہ ہے التبشیرات، اور اس پر متعدد علماء کی تقاریر ہیں. علامہ خادم حسین رضوی کی تائید بھی اس پر موجود ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ پہلی وحی کے نزول کے بعد بھی انکار نبوت. آپ تو وحی کے بعد بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو. بتاؤ، وصف کو جو نہ مانے وہ گستاخ ہوتا ہے، یا جو نبوت کا انکار کر دے وہ گستاخ ہوتا ہے؟ اگلی بات، اسی صفحہ نمبر 118 پہ لکھا ہے اسی کتاب کے تبشیرات کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مبارکہ کو قالب بادل سے تشبیہ دینا. تحقیقات صفحہ نمبر 104. اور جناب، اور اسی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ یہ ہے تحقیقات نامی کتاب کی وہ عبارات جن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ کا انکار کیا گیا ہے اور آپ کی شان میں سری بے ادبی کی گئی ہے. چند عبارات پر اکتفا کیا گیا ہے، ورنہ اس طرح کی اور عبارات بھی ہیں. آپ کے علماء لکھ رہے ہیں، اور اس کتاب پر بہت علماء کی تقاریر ہیں. علامہ خادم حسین رضوی کی تائید بھی اس پہ موجود ہے کہ خود آپ کے علماء نے توہین کی ہے اور گستاخی رسول کا ارتکاب کیا ہے. یہ 6 عبارتیں میں نے پیش کی ہیں، کسی ایک عبارت کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. اور میں پھر یہ شعر پڑھ رہا ہوں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلواروں سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں.
आपने जो है पूरे मुनाजरे में जो है बात को छुआ तक नहीं। हमने आपके हवाले पेश किए कि हुकूमत तलाक में फ़र्क है, मगर आप जवाब नहीं दे सके। करमुद्दीन दबीर ने इस इबारत की तकफीर की है और आपके लोगों ने उसकी तहरीर की है, इसका जवाब नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह आएगा भी नहीं। आपने कहा थानवी ने वजाहत की, हमने कहा कि मुसन्नफ की वजाहत वो कबूल होती है जो अल्फाज से साबित हो, और हुकूमत तलाक में फ़र्क आपने खुद मानना है और उसकी वजाहत अल्फाज से साबित नहीं, जवाब नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है वो खुद कहा कि हम असर का कौल पेश नहीं हो सकता, तो आपने शेख सालवी को पेश किया, कभी पीर नसीर को पेश किया। ये हम असर है, ये मासरीन है, आप खुद कह रहे हैं पेश नहीं हो सकते, आप पेश कर रहे हैं। जनाब वाला कि हमने बड़ी वजाहत के साथ आपके कहा कि अगर ये फतवे लगाने हैं, हमने फतवे आपको पेश किए, इमाम आज़म ने फतवा पेश किया और दीगर फतवा पेश किया, जवाब नहीं आया, किसी चीज़ को टच नहीं किया। हमने ये शमसुल हक अफ़गानी में फतवा पेश किया, जवाब नहीं आया। हिफ्ज़ुल ईमान की बात को गुस्ताखाना होना साबित किया, करमुद्दीन दबीर ने कहा कि गुस्ताखी है, और फिर हमने कहा कि खुतबात वाली बातें जो है वो हुज्जत नहीं होती, रहेगी गौसे आज़म का वाला। तो गौसे आज़म जो है वो आपके मारफ हक़ाइक़ के अंदर, क्योंकि नई बात मैं नहीं कर सकता, मैं इतना कहता हूँ कि वो सूफ़ी थे, क्योंकि पुरानी बात का जवाब देना है ना, तो उसके लिए तो मुझे एक चीज़ हवाला पेश करना ही पड़ेगा। पहले मैं इशारा कर देता हूँ कि उसके बारे में साफ लिखा हुआ है आपको हुसैन मदनी ने कि वो शत्तिहात सूफ़ी थे, और सूफ़ी जो है और वो शत्तिहात थे, उनकी जो बातें वो जितनी है गौसे आज़म की, तो सूफ़ी में फतवा नहीं लगता। ज़्यादा बिलफज़ल उन्होंने ऐसी बातें की भी है तो हम कहते हैं हमें फतवा नहीं लगता, बात ख़त्म होगी। अभी के लिए यही काफ़ी है, आगे किसी बात का जवाब नहीं है। इतने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हवाले पेश किया। आप कहते हैं अशरफ सियालवी को आपने पेश किया, मैंने कहा कि अशरफ सियालवी पर जो है ज़ूम का फतवा है, इसका जवाब आप नहीं दे सके, आप किसी बात को नहीं टच कर सके। अशरफ सियालवी को कहते हैं कि पूरी बरेलवियत का हुक्म बना दिया, जबकि ऐसा बंदा जो है वो दज्जाल है। हवाला नहीं मैं पेश कर सकता, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, ये महमूद आलम ने कहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी बात का जवाब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम फतह याब हुए। अब देखिए 12 बजे का टाइम था तो 12:15 हो गए थे, मुनाजरा ख़त्म हो गया था। अब मुफ्ती साहब की जहालतें भी आप समाप्त कीजिएगा। जनाब तैमूर साहब, ये आप शिकस्त हो गई है। 10 मिनट पहले आपने मुनाजरा ख़त्म कर दिया है, अभी 10 मिनट बाकी हैं, आप क्यों भाग रहे हैं? अभी तो रहें। और आपने थानवी साहब रहमहुल्लाह की वालदा पर जो इल्ज़ाम लगाया है, आपको पता नहीं है कि आपकी किताबों में क्या लिखा हुआ है? उठा लें। ये उमर अचरवी साहब ने लिखा है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि गारे हिरा में 3 दिन तक नंगे जिस्म हुजूर के साथ सोए रहे। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, क्या ये तौहीन नहीं है? मौला जवाब दें, जवाब। और अभी बाकी है वक्त, और मेरी वॉइस का इंतजार करें। मैं आगे 2 मिनट की वॉइस करता हूँ, फिर आखिरी आपकी वॉइस होगी 2 मिनट। अभी 4 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट बाद मैं करूंगा, 2 मिनट आप करें। ये देख ले, मैंने फतावा रिजविया भेजा है, और फतावा रिजविया में मौला अहमद रजा खान ने लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया है, यानी वहाबिया ऐसे को खुदा मानता है। अब ये बताए कि लफ्ज ऐसा यहाँ तशबीह के लिए है कि नहीं है। और आगे अल्लाह ताला को शदीद नंगी और मुगल्लज़ात बकी हैं, अल्लाह ताला को गालियां दी हैं। अल्लाह ताला के बारे में ये लिखा है कि माज़अल्लाह रब ताला के बिलफिल आज़ा, वो आज़ा जो एक मर्द और औरत के होते वो हैं। क्या ये खुदा की तौहीन नहीं है? और अगली बात यह है कि आपने नंगे होने की बात की, मैंने हवाला पेश किया कि मौलवी उमर अचरवी साहब ने लिखा है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ 3 दिन तक नंगे जिस्म गार में सोए रहे।
کہا یہ توہین نہیں ہے؟ میں نے بہت سی عبارات پیش کی، آپ نے کسی عبارت کا جواب نہیں دیا، اتنی تشبیہات پیش کی، آپ نے کسی تشبیہ کا جواب دیا۔ اوپر مولانا احمد رضا خان کا حوالہ پیش کیا، انہوں نے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوٹا بھائی کہا اور چھوٹے بھائی کے ساتھ تشبیہ دی، جواب نہیں آیا۔ اور میں نے یہ حوالہ پیش کیا، مولانا اشرف سیالوی صاحب کا جواب نہیں آیا، اور پیر نصیر الدین صاحب کا حوالہ پیش کیا، جواب نہیں آیا۔ اور اس طرح میں نے متعدد آپ کے حوالے پیش کیے، تشبیہات کے جواب نہیں آیا۔ غوث پاک کا حوالہ پیش کیا، آپ نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ مولانا کیا ہو گیا؟ یہ آپ کی ذلت ہو گئی ہے۔ اہل سنت آپ کو مبارک ہو، آپ کو فتح مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے، اور آج بریلویوں کی رضا خانیوں کی شکست ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی وائس میں دیکھ لو کیا جہالت کہتا ہے کہ 2 منٹ تم بولو، 2 منٹ میں بولتا ہوں، 4 منٹ بچے۔ پھر کہتا ہے کہ تم کو اہل سنت دیوبند تم کو فتح مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی ہے، فتح یاب کیا ہے۔ یہ کیا بوخلاہٹ تھی؟ یہ بوخلاہٹ نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ جبکہ تیمور صاحب نے جو ہے وہ آلریڈی جواب دیا، فتح ربانی کا بھی جواب دیا، ساجد خان کو انہوں نے طلاق دے دیا۔ آج تو یوں ہوا کہ مانو ساجد خان ان کی منکوہا تھی جنہیں انہوں نے طلاق دے دیا۔ اب بات تو یہی ہوئی نا، ساجد خان کا بلاತ್ಕಾರ کر دیا، انہیں طلاق دے دیا۔ تو یار یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہی کیوں مفتی؟ مجھے تو لگتا ہے یہ مفتی مجاہد کو دیوبندیوں نے بلی کا بکرا بنا کے رکھا ہے کہ جب چاہو استعمال کرو، آگے کر دو، اور یہ چاہتے کہ اہل سنت کے جو دلائل ہیں انہیں چیک کیا جائے، لیکن یہ بھونڈاپن کرتا ہے مفتی مجاہد، جو اصل اصول پہ کبھی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ دیوبندیوں کو ذلت اور رسوائی کا توق دیتا رہا۔ تو دیکھیں اب اس کے بعد ہمارے بھائیوں کا بھی تبصرہ دیکھیں، دیوبندیوں کی جہالت بھی دیکھیں۔ اب یہ ایک ہمارے عبدالرحمن بھائی ہے، ان کی بات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جناب آپ نے میری آخری ٹم کہہ کر پھر مجھے بات کیوں نہیں کرنے دی؟ اب چھوڑیں، آپ نے جو بات کرنی کر لی، میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں نے الحمدللہ میرا پلڑا بھاری رہا ہے۔ اب آپ آخر میں جو مرضی طویلے کریں وہ آپ کی مرضی ہے، پر دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ عبارت اور باز نہیں کر سکے اور الزامی جوابات پہ آتے رہے، تو جس کا ہم نے ان کا بھی جنازہ نکال دیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ کوئی نعمانی صاحب ہے، بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے۔ کہتے تیمور صاحب نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور نہ حفظ الایمان کی عبارت کو کفریہ ثابت کیا، جبکہ ان کا خود مناظر اس پہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا، یہاں وہاں بھاگتے رہا۔ تو جہالت ان کا مناظر کرے، بھاگے وہ، اور الزام پھر دوسروں پہ۔ یہ ایک پاگل ہے، علی اصغر بواسط، یہ اس کی کوئی اوقات ہے نہیں، خالی بڑبڑ کرتے ہیں۔ اگر چاہیے تو میں اس کی بھی وائس کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی میں کر دیتا ہوں۔ ابھی تیمور لنگ تمہاری عقل تنگ کر دی ماشاءاللہ، ہمارے مناظر اہل سنت جماعت کے شعر نے۔ ارے تو کہہ رہا ہے ہم اثر کا حوالہ اور دلیل حجت نہیں ہے، تو تمہارا اصول ہے، تمہارا اصول ہے، تمہارے مولویوں نے بات لکھی ہے، وہی دلیل حجت ہے جس سے مسلک کا تشخص قائم ہو۔ تمہارے اصول کے مطابق تمہارے اوپر تمہاری دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، تمہارے اوپر قہر برسایا گیا ہے، تم کو اتنا پتہ نہیں ہے مردود، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم جو ہمارے لیے پیش کر رہے ہو وہی دلیل تم پیش کر رہے ہو۔ اب اس مردود کی آپ نے بات سن لی، کس طرح سے اس نے بوخلاہٹ کی ہے، اور دیوبندیوں کی کیا بوخلاہٹ تھی ہے، آپ کو اس ایک وائس سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اس نے اب جو بولا ہے کہ تمہارا اصول ہے کہ اکابرین سے جن سے تشخص قائم ہو، تو یہی بات تو ان کا چوتی ہے۔ ابو بکر غازی پوری بھی کہتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ مسلک کا تشخص قائم ہو، تو ان چوتیوں کو تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اب کیا کرے، کون ان چوتیے دیوبندیوں کو سمجھائے یار۔ بات صرف اتنی ہے، الحمدللہ مفتی صاحب نفس عبارت پہ بات نہیں کر سکے، نہ ہمارے دلائل کو چھو سکے، وہ دنیا دیکھ لے گی۔
यहाँ सिर्फ इतना बताना है कि हमारा क्लिप काट कर ये बात की जा रही है कि मैं भाग गया। कौन भागा है, ये सारा मुनाजरा पड़ा हुआ है। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने कहा मैं मसरूफ हूँ और उस मसरूफियत से वक्त तुम्हारे लिए निकाला, मगर तुम क्या कर रहे थे, उसामा अरमान पे बात करो। उन लोग, मैं कहता हूँ उसामा अरमान तो मौजूद ही नहीं था, मौजूद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने देखा कि तुमने पहले मौजूद से भागे हो, फिर जब मौजूद पर आए तो कोई इबारत पेश ना कर सके। और देवबंदी इतनी ढीठ कौम है कि बजाय इसके कि अपने मुनाजर को कहती कि तुमने आज देवबंदियत का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी वो जीत गया, तौबा है तुम लोगों से बढ़कर। मेरी किस दलील का उसने जवाब दिया है, मैंने उसकी हर इबारत को टच किया है, उसने तो मेरी कई अक्सर दलीलों को टच भी नहीं किया। फुल होने की वजह से ना इशू हो जाता है ग्रुप का, फुल होने की वजह से। तो मुझे एक बंदे को रिमूव करना पड़ रहा है, वो बाद में ऐड हो जाए, या मुझे कहेगा तो मैं उसे शामिल कर दूंगा। वो थोड़ा सा इशू बन रहा है, वो ओनली पार्टिसिपेंट नहीं आ रहा है। रहमत तैमूर साहब, जब मुनाजरा ख़त्म हो गया है, आपने ऐलान फरमा दिया है, तो अब आप ग्रुप को प्लीज़ बंद रहने दें ताकि साथी आसानी के साथ इसको सुन सके। और आपने ये शरायत में बात तय की थी कि 24 घंटे तक ये ग्रुप जो है वो बंद रहेगा, उसके बाद हमारे साथी चले जाएंगे और आपकी मर्जी है। देखिए अभी तैमूर राना साहब की फराग दिली का है कि उन्होंने इस बात से बिल्कुल इकरार किया जो उन्होंने जी ठीक है, मैं 24 घंटे के लिए ग्रुप को बंद कर देता हूँ जैसा कि आपने कहा, तो ठीक है, मेरे ज़हन से निकल गया था, मैं इसको बंद कर देता हूँ। बहरहाल ठीक है, जो 24 घंटे के लिए बंद रहेगा। अब यहाँ पे इलियास गुम्मन का साहब का नाम लिया तो इन सबको मिर्च लगी। मौलाना इलियास गुम्मन साहब का नाम डिलीट कर दे, वरना मैं कहूँगा इस ग्रुप में डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली मौजूद थे, मुफ्ती हनीफ कुरैशी मौजूद था। अब ये हनीफ कुरैशी इनके सर का बड़ा सरदर्द बना हुआ है, जिसको अहले सुन्नत मानते ही नहीं है। ये बेवकूफ़ लोग उन्हीं को लाते हैं। जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी की क्या हैसियत है अहले सुन्नत में सबने देख लिया। अब इस चूड़े चमार के हिसाब से अगर हम ममातियों को पेश करें तो इनका क्या बनेगा।